الحمد لله ذي المجد والعلا والهيبة والكبرياء والقدرة والثناء، خالق الأرض والسماء وما بينهما وما تحت الثرى، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد المصطفى خاتم الرسل والأنبياء، وعلى آله المرتضى وأصحابه المجتبى، أرباب الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. درود شریف سارے پڑھنے بلند آواز سے. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. جس نے اب بھی نہیں پڑھا پھر گزارش ہے ایک بار، میرے لیے نہیں، اپنے لیے اور حضور تاجدار کائنات علیہ تحیت و ثنا کی نگاہ کرم، نگاہ خاص لینے کے لیے درود شریف سارے ایک بار پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین. لحد میں عشق نبی کا داغ لے کے چلے،
لحد میں عشق نبی کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے اور جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور حضور تاجدار کائنات سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی حضور ناز میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد انتہائی عزت و احترام تعظیم و تکریم اور تجھ کو احتشام کے لائق بالخصوص علماء اہل سنت ثنا خانان مصطفیٰ آج کی اس بزم کے جملہ منتظمین احباب عزیزم محترم ملک محمد عامر اقبال صاحب دیگر سنی تنظیمات بالخصوص سنی تحریک کے جتنے بھی عزیز تشریف فرما ہیں اور آج کی اس بزم میں جتنے بھی حضور کے غلام حاضر ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ وحدہ لا شریک کا شکر ہے کہ جس کی توفیق اور اذن سے ہم آج کی اس بزم سعید میں موجود ہیں۔ ہمارے جن عزیزوں نے اس کا اہتمام اور انتظام کیا میں ناچیز انہیں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں کہ وہ اسے قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ جتنے بھی عزیز دوست یہاں تشریف لائے اللہ تعالیٰ سب کو آتے ہوئے جاتے ہوئے ہر قدم پر جتنی دیر یہاں بیٹھے ہوئے ہر سانس پر کروڑوں نیکیاں عطا فرمائے۔ یہ جو بھائی عزیز پیچھے کھڑے ہیں تو یہ اگر بیٹھ جائیں تو اچھی بات ہے، جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی ذرا چست ہو کے بیٹھیں، یہ ہاتھ اپنی ٹانگوں سے نیچے ہو کے بیٹھیں یا دو زانوں بیٹھ جائیں یا چار زانوں چوکڑی مار کے بیٹھ جائیں، محفل کے ادب اور احترام کا بھی خیال کریں۔ اگر تو حضور کی محفل میں آئیں تو پھر تو محفل میں بیٹھیں، یہ نہیں کہ بھئی اب میں آیا ہوں تو آپ یہاں آ کے بیٹھ جائیں۔ پہلے بھی پروگرام تو ظاہر عشاء کے بعد سے چل رہا ہے تو آپ کہا کہ یہ بنتا ہے کہ آپ اندر محفل میں یہاں تشریف فرماؤ، یہاں اندر، بجائے اس کے کہ باہر گلی میں وہاں کھڑے ہو کے آپ آپس میں یہاں اندر تلاوت ہو رہی ہے، نعت ہو رہی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، حضور نبی علیہ السلام کی مدح سرائی ہو رہی ہے، تو آپ باہر اپنی گپوں میں مصروف رہیں۔ یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی،
ہاں یہ چوکوں اور چوراہوں اور تھڑوں اور دکانوں اور کلبوں اور پارکوں کی جو گپ شپ ہے، یہ تو سب فضولیات ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ زندگی کا ہر وہ سانس میں حدیث پاک ایک نہیں کو اس مضمون کی تقریباً درجن سے زیادہ روایات سامنے رکھ کے یہ کہہ رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا اگر کچھ لوگ کسی بھی نشست میں، مجلس میں، محفل میں اکٹھے ہوئے اور وہاں اللہ کا ذکر کیے بغیر وہاں سے اٹھ گئے، سرکار نے فرمایا وہ مجلس کل قیامت کے دن ان کے لیے حسرت کا باعث بن جائے گی، کل تلیاں ملیں گے، افسوس کریں گے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو بڑے سخت الفاظ ہیں، بہت سخت۔ حضور نے فرمایا کہ لوگ اکٹھے ہوئے اور اٹھ گئے وہاں سے اور اللہ کا ذکر نہیں کیا، تو وہ کیسے؟ فرمایا وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ مردار گدے جیسی کوئی بدبودار چیز سے اٹھے ہیں، کسی بدبودار چیز سے وہ اٹھ رہے ہیں۔ یہ حدیث صحیح ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ باقی آپ میں جو بھی آئیں ہمارے لیے تو معزز ہے، کوئی بھی عزیز آیا ہے حضور کا غلام لائق تعظیم ہے، مگر کچھ لوگ ایسے بھی ابھی بیٹھے میں دیکھ رہا ہوں کہ جن کے چہرے سے ان کی محبت پڑی جا رہی ہے۔ ہاں، ہر ایک کی یہ بات نہیں ہوتی، ہر ایک کی ہوتی بھی نہیں ہے، یہ اپنے اپنے نصیب کا سودا ہے۔ کئی جاگ رہا ہوتا ہے تو پھر بھی نصیب ستے ہوتے ہیں، کئی سویا ہوا ہوتا ہے اس کے نصیب پھر بھی جاگ رہے ہوتے ہیں، یہ ہر ایک کی قسمت۔ تو ابھی بھی اس وقت میں دیکھ رہا تھا، خداوند متعال گواہ ہے، یعنی میں یہ کئی عزیزوں کو بھی، دوستوں کو دیکھا، ابو کلام ہو رہا تھا تو اس کے دوران بھی دیکھا، تو وہ انگریز لوگ کہتے ہیں، ہمارے یہاں تو چٹے چوڑے ہم لفظ بولتے ہیں، چٹے چوڑے جو ہے نا وہ ایک بات کرتے ہیں کہ فیس از دا انڈیکس آف مائنڈ، چہرہ بتا دیتا ہے کہ بندے کے دل میں اس وقت کیا چل رہا ہے۔ یہ جو ہم تو کہتے ہیں نا آثار الوجہ، ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، اور آپ انگریزی میں کہہ لیں فیس لیڈنگ، یعنی آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ کس کیفیت میں بیٹھے ہیں، آپ کی کیا کیفیت، کیا حالت ہے اس وقت، کیا پوزیشن ہے آپ کی۔ اصل میں ابھی اندر وہاں ایک جگہ بیٹھے تھے تو وہاں بھی یہ بات کی کہ ہم ہو گئے پابند رسموں کے، ایک رسموں کے، رواجوں کے ہم پابند ہو گئے۔ اب محفل بھی ایک رسم کے طور پر دنیا کرتی ہے، یعنی میں یہاں نیت پہ شک نہیں کرتا کہ جو ہمارے عزیز جنہوں نے یہ اہتمام کیا ان کا میں نہیں کہہ رہا، یعنی میں چلو اپنے اوپر لے لوں، سب سے پہلے اپنے اوپر لے لوں، اپنے اوپر کہ اب لوگ خطیب خطاب بھی کرتے ہیں تو ایک رسم کے طور پر، رسم بن گئی اب خطاب کی، نعتیں تو محض ایک رواج بن گیا، تلاوتیں تو اس کا بھی ایک آج کے دور کے ایک ٹرینڈ کے مطابق ایک ٹرینڈ بن گیا، اور ایسے ہی پیری مریدی کا جو معاملہ ہے، یعنی میں اور آسان کر کے یوں کہوں کہ وہ جو اقبال نے کہا تھا رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، ہاں یہ بات ہے، یہ میں بالکل اگر کھول کے آسان کر کے یوں کہوں کہ اب جسم کے ساتھ تلاوت ہو رہی ہے، نعت ہو رہی ہے، خطاب ہو رہا ہے، یہ رنگ ڈھنگ ظاہری یہ تو نظر آ رہے ہیں، مگر اندر وہ جو بدر و حنین کی روحانی تپش، حرارت اور حدت ہوتی تھی، خدا کی قسم اب ہم ڈھونڈتے ہیں کہیں وہ کسی نعت خان میں ملے، کسی قاری میں وہ رنگ ملے۔ ابھی نعت ہو رہی تھی، معذرت کے ساتھ میں وہ نعت خان صاحب ان کو ہٹ نہیں کرتا، لیکن نہ مجھے، یعنی وہ ساؤنڈ والے ہمارے عزیز ان کا بھی قصور ہے، مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی، میں ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، میرے سامنے حضور کا فرمان صحیح بخاری رکھی ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا پڑھا ہے انہوں نے۔ تو اس مجلس میں بیٹھے میرے ساتھ دے یہ بیچارے، یہ مزدور لوگ، یہ دیہڑی باز، یہ وہ جو ساری دیہڑ محنت کرتے رہے، کل صبح اٹھ کے پھر انہوں نے کوئی محنت مزدوری کرنی ہے،
رات جاگیں، ان کی یہ نیند کی قربانی، وقت کی قربانی، اس کو معمولی نہ سمجھو، اس کا بھی حساب دینا پڑ جائے گا کل۔ قوم کے سرمایے کی بھی قدر کی جائے، یہ جو پیسہ لگتا ہے اس کی بھی عزت کرو، اور وقت کی بھی قدر کرو، اور ہر بندے کا جو ٹائم ہے اس کا بھی احساس کرو، اور یہاں آنے کا کوئی مقصد ہو، یہاں آ کے تو واپس جب بندہ اٹھے تو اگر خالی سینہ لے کے آیا تھا تو جب واپس ہو نا تو صحیح معنوں میں اس کے دل و دماغ کے اندر اللہ کے قرآن اور مدینے والے کے فرمان کا خوشبو کا ایک سلسلہ آباد ہو جائے، اس کیفیت میں بندہ واپس جائے۔ تو بہرحال ہمیں تو یہ بالکل ہمارے ہاں، میں یہ نہیں کہ بھئی یہاں کہہ رہا ہوں، ہم تو اگر میں 10 بندوں کی کلاس بھی پڑھا رہا ہوں نا تو یہ اس وقت بھی طالب علم یہاں موجود ہیں، ہمیں یہ جو تصنع بناوٹ ہمیں آتی نہیں ہے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں اس عمل پر جو عمل بندہ دنیا کے لیے کرے۔ کام تو وہ ہوتا ہے جس کو کرنے سے پہلے دل اور دماغ میں صرف عرش والے کا خیال ہو۔ سمجھ آگئی؟ ہمارے ہاں جو مزاج ہے نا، ہم بالکل تر و تازہ مزاج رکھتے ہیں۔ ہمارے روزانہ کلاس میں اگر نبی علیہ السلام کا ذکر پاک، سیدہ طیبہ آمنہ پاک، حضور کی کوئی نسبت ہو، اس کا ذکر آئے، بندے کی آنکھیں ہی نہ بھیگے، آنکھی تر نہ ہو، پھر مجھے سمجھ یا کلام پڑھنے والے کے اندر کچھ نہیں ہے، یا اس محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں کچھ نہیں ہے۔ ایک بات ضرور ہے، یا کلام پڑھنے والا اس کا کلیجہ اور روح نہیں بول رہی، اور یا وہاں جو بیٹھے ہیں وہ رکھے مزاج کے بیٹھے، وگرنہ ہو نہیں سکتا بندہ بولے اور اگلے کے دل و دماغ پہ وجداری نہ ہو۔ یہ کیا گفتگو ہوتی ہے، یہ کیا انداز ہوتا ہے؟ اس واسطے بالکل یہ ساؤنڈ ہمیں بھی اچھا لگتا ہے، ہمارا بھی دل کرتا ہے اس کو بڑا تیز کیا جائے، کھولا جائے، اور ہمارا گلا اتنا متاثر ہو جاتا ہے ایک خطاب کے بعد کہ اگر زور کی کھانسی کریں تو وہ بھی نہیں کر سکتے، اتنی درد ہوتی ہے۔ گھنٹوں جا کر اس کو پھر مالش کریں، پھر دوائیاں، پھر نہ جانے کیا کیا کرنے کے بعد پھر بھی سیٹ نہیں ہوتا۔ لیکن کیا سوچ ہے؟ کوئی دنیا داری کی نہیں، سوچ یہ ہے کہ میں تو ساؤنڈ تیز کروا کے، ای کو کھلوا کے ہوا میں سب فائر کر کے چلتا بنوں گا۔ اس قوم کا حساب کون دے گا؟ یہ جو سامنے بیٹھی ہے، ان کو کون سمجھائے گا؟ لہذا ساؤنڈ نہ ہو بالکل، لیکن جو میں بات کروں وہ بات سامنے بیٹھے ایک ہمارے بالکل سادے حضور کے غلام کو بھی صاف انداز میں سمجھ آ رہی ہو۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ تو اب کریں کیا؟ ہم جو جس نعت خوانی کے عادی ہے نا، میں خود نعت پڑھتا ہوں، ہدائی بخشش سیدی و مرشدی و سندی و مأوائی و ملجائی، حضور امام اہل سنت سید المجددین، مجدد دین و ملت، الشاہ امام محمد احمد رضا خان فاضل و محدث بریلی قدس سرہ العزیز، آپ کی ہدائی بخشش ہم اپنے مدرسے میں بچوں کو سبق میں پڑھاتے ہیں، ہمارے مزاج میں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اب یہ جو نعت خوانی کا نیا انداز ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں، یا نہیں کوئی کراچی کا ہو، لاہور کا ہو، سیالکوٹ کا ہو، پنڈی اسلام آباد کا ہو، ہم تو نعت خوانی وہ سنا کرتے تھے جو کبھی محمد علی ظہوری کے لب و لہجے میں ہوتی تھی، قاری زبید رسول پڑھا کرتے تھے، میں کس کا نام لوں، وہ جو ابھی ماضی قریب کے ابھی خالد حسنین خالد پڑھا کرتے تھے، سمجھے وہ نعت تھی۔ خدا کی قسم من تڑپ اندر قلب و باطن میں ایک کیف طاری ہو جاتا تھا۔ اور اب یہ جو کلاسیکل نعت خوانی ہے، یہ ہمیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کیا ہے بھائی۔ نعت ہے یہ حضور کی سرکار کا، اپنے حضور کی شان کا کلام پڑھنا ہے، تو نبی علیہ السلام کی شان والا
اس کے تذکرہ کے لیے وہ آداب چاہیے جو پیچھے 14-15 صدیوں میں پوری امت میں چلتے آ رہے ہیں. سمجھا؟ تو نعت خوانی کا وہ انداز کاش کہ دوبارہ ہمیں مل جائے. بہت کم کہیں ملتا ہے، بہت کم. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ نامی گرامی نعت خوان ہو، نامی گرامی نعت خوان ہو. ہاں بالکل کو سادہ سا گلی محلے کا ہو، لیکن کلام پڑھے، سر وہ ہو جو کبھی ہوا کرتی تھی بزرگوں میں، وہ ردم ہو، وہ انداز ہو. تو یہ آج کا جو نیا ہمارا ایک ٹرینڈ چل گیا ہے نعت خوانی کا بھی، یہ بھی معذرت کے ساتھ. اب دیکھیں یہ تو میرے عزیز نے جو کلام پڑھا اللہ اسے سلامت رکھ، میں نہیں جانتا اور نہ میں اس کو خاص ٹارگٹ کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن آپ پورا گھنٹہ یہ کہیں بھئی سج گئیاں گلیاں بازار. بھئی یہ تو ایک بات بالکل ایک بار بھی آپ کہہ دیں تو ہو گئی ہے، گلیاں بازار سجے ہوئے ہیں. آپ نبی علیہ السلام کی شان میں کوئی کلام پڑھیں، آپ کہیں واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا، فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا، اغنیا پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا، اصفیاء چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علوف کیا جانے، خسرو و عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. یہ پڑھیں، آپ پڑھیں یہ پڑھیں. غم ہو گئے بے شمارہ کا بندہ تیرے نثارہ کا، بگڑا جاتا ہے کھیل میرا آقا آقا سمارا کا. یہ بات بولو رضا کی بولی، محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا، نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا. ادھر امت کی حسنت پر ادھر خالق کی رحمت پر، نرالا طور ہوگا گردش چشم شفاعت کا. سمجھا؟ تو حضور کی نعت پڑھو، سرکار کا کلام. میں اس واسطے یہ نہیں کہ یہاں آج کی محفل میں ہم سے ممکن ہو، میں پہلے کہہ دیتا ہوں، ابھی میں نے ان سے بھی کہا تھا، یہ بچے سے کہا کہ انہیں کہیں ایک کلام میرے آقا و مولا حضور سیدی اعلی حضرت کا سنا دے سرکار کی شان میں. وہ ہستی کے امام احمد رضا کہ ہوتے ہوئے ہمیں یہ چلتے پھرتے آج کے کسی شاعر کی ضرورت ہی نہیں ہے. امام احمد رضا کسی عام آج کے چلتے پھرتے شاعر کو نہیں کہتے، وہ ہے کہ جسے اللہ نے جاگتی آنکھوں سے مدینے والے کا دیدار عطا فرمایا تھا. آپ پڑھیں، آج سکھ متران دی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گنیری ہے، لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں، الطیف سرا من طلعتے ہی والشد و بدا من وفرتے ہی فسکرتو ہونا من نظرتے ہی. نینا دیا فوجاں سر چڑیاں، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہیں مدبریاں. اس صورت نو میں جانا کھا، جانان کے جانے جہان آکھا، سچ آکھا کہ رب دی شان آکھا. جس شان تی شانہ سب بڑیاں ہیں، دو ابرو قوس مثال دسن، جے تو نوکے میں یادے تیر چھٹن، لباں سرخ آکھاں کے لالے یمن، چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں. اے صورت ہے بے صورت تھی، بے صورت ظاہر صورت تھی، بے رنگ دسے اس مورت تھی، وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں، دسے صورت را بے صورت دا، توبہ راکین حقیقت دا، پر کم نہیں بے سوجت دا، کوئی ورلیاں موتی لے تریاں. اے صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر، وچ قبر تے پھل تھی جد ہوسی گزر، سب کھوٹیاں تھی سنتد کھریاں. یوتی کا ربو کا داستساں فتردہ تھی پوری آسساں، لجپال کرے سی پاس اساں، وشفا تو شفا سے ہی پڑیاں.
ہیں حجرے تو مسجد آؤ ڈھولن نوری جات دے کارن سارے سکن دو جگ اکھیاں رادہ فرش کرن سب انسو ملک ہوراں پریاں ہیں انہ سکھ دیاں تے کرلان دیاں تے انہ بردیاں مفت وکان دیاں تے ہیں شلاوت بھی آون او گھڑیاں ہیں انہ سکھ دیاں تے کرلانیاں تے لکھ واری صدقے جاندیاں تے انہ بردیاں مفت وکان دیاں تے شلاوت بھی آون او گھڑیاں سبحان اللہ ما اجملکا ما حسنکا ما اکملکا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھیں کتھے جاڑیاں اور چپ کر میرے علی اتنا جا نہیں بولن دی سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ حق جاریہ یا علی اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی سارے بولو آتے ایسے کر کے ایسے کر کے اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت اس واسطے ہم تو اس کے بھئی اگر میری کو بات چبے تو معاف کیجئے گا ہاں ہماری تو یہی طبیعت ہے یہی مزاج ہے اور یہی کچھ ہے وجہ یہ ہے کہ کام مزہ تب ہے کرنے کو ادھر تو بولے تو ادھر گنبد خضرہ کمکی تجھ سے سن کے راضی ہو رہا ہو حضور حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ آپ نے لکھا ہے آپ فرماتے ہیں جب غلام تڑپتا ہے نا تو صرف وہ نہیں تڑپتا ادھر گنبد خضرہ میں مدینے والا اپنی بارگاہ میں اس کا ذکر فرماتا ہے اچھا ابھی میں نے جو وہ ویسے تو قرآن کی ایک آیت سے بات شروع کرنی تھی وہاں بہت لمبی ہو جائے گی اب بہت ساری باتیں ہو گئی اب میں ایک براہ راست حدیث پاک سے کلام شروع کرتا ہوں اور دو چار حدیث بالکل ایگزیکٹ پرفیکٹ کریکٹ ایکوریٹ اینڈ اوریجنل فارم کے اندر ان عربک حضور کے الفاظ جو عنوان ہمیں دیا وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی محبت بیان کرنی ہے تو بھائی میں جو کچھ ابھی بولا نا پیچھے محبت رکھی نہیں ہوتی محبت جہاں ہو وہاں محبت کا رنگ نظر آتا ہے سمجھ آگئی اس واسطے تر و تازہ ہو کر تو سرکار کریم علیہ السلام کا یہ فرمان سنو یہ صحیح بخاری ہے کیا ہے بولو صحیح بخاری نام لے لو سارے آپ کو اس پر بھی اجر ملے گا اور حدیث سننے سے پہلے یہ بھی سن لو یہ جو صحیح بخاری ہے نا اس کا اصل نام ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم وسننہ وایامہ المعروف الصحیح للامام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی یہ جتنا میں نے ابھی عربی بولی ہے نا وہ جو جیلم میں بیٹھی لکوت ہے وہ ساری زندگی اتنی عربی رٹے مار کے نہیں بول سکتا سمجھ آگئی ہاں یہ میں آپ کو واضح کہہ دوں ہاں میں یہ بھی آپ کو کہہ دوں دین 14-15 صدیوں سے چلتا آ رہا ہے مسجد یا مدرسے سے کہاں سے چلتا آ رہا ہے جس کے منہ میں زبان ہے وہ بولے مسجد کا اور مدرسے کا نام ادب سے لے کے 15 صدیوں میں دین کہاں سے چلتا آ رہا ہے مسجد اور مدرسہ سے بولو کہاں سے مسجد اور مدرسہ سے میں ابھی سادہ سی دلیل دے دوں یہ اس پر تو کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کیا ہمارے نبی علیہ السلام نے خود اپنے دست نبوت سے مسجد بنائی مدینے میں اپنے نبوت کے پیارے پیارے ہاتھوں سے وہ ہاتھ جو اٹھتے تھے تو آسمان کے چاند کا کلیجہ چیر دیتے تھے وہ مبارک ہاتھ ان سے بنائی اس کا نام رکھا جامع مسجد قباء پھر سرکار کچھ دنوں کے بعد شہر طیبہ کی جانب خرام ناز فرمایا طیبہ نگر میں پہنچ کر پھر ایک مسجد بنائی اس کا نام ہے کیا مسجد نبوی شریف مسجد النبوی الشریف معلوم ہے یا نہیں معلوم یہ کسی کو اب سرکار نے مسجد بنا کر تو پھر کیا کیا یہ میں
ان کو شیشہ دکھانے لگا ہوں کہ جو آج میں یوں کہوں کہ جہنمی کتوں کے انداز میں مسجدوں کو بھونکتے ہیں، مدرسوں کو بھونکتے ہیں، اس کو میں دنیا کا کتا نہیں کہوں گا. میں واضح کہہ رہا ہوں. کیوں؟ دنیا کا کتا کتا ضرور ہے، پر یہ کتا رب کے دین کو نہیں بھونکتا، یہ مسجد کے تقدس کو نہیں بھونکتا. وہ جو جہنم میں بیٹھا سور ہے وہ مسجد کو بھونکتا ہے، وہ مدرسہ کو ڈونٹ کرتا ہے. میں کہتا ہوں کمینے، جن کا کلمہ ہم نے پڑھا انہوں نے مسجد اپنے مبارک ہاتھوں سے بنا کر اس مسجد نبوی کے اندر پھر مدرسہ قائم فرمایا. جس کے منہ میں زبان ہے وہ بولے سبحان اللہ. آج بھی جاؤ، آج بھی. میں خود گیا اور یہ صحیح بخاری میں نے ہمارے ہاں مدارس میں آخری سال میں دور حدیث شریف میں باقاعدہ سبقاً پڑھائی جاتی ہے. میں نے یہ بخاری دور حدیث شریف میں یہاں پاکستان میں لاہور میں پڑھی. جب پڑھتا تھا میرے اندر کا من تڑپتا تھا کہ جن کے منہ سے یہ موتی برآمد ہوئے کاش کبھی کرم ہو جائے ان کی بارگاہ میں اس بخاری کو پڑھ کے انہیں سنا دیں. پھر اللہ نے کرم کیا، بخت نے یاوری کی. 2014 میں ہم چلے گئے. تم تو ہو دنیا کا روکڑا رکھنے والے لوگ نا. میں فقیر بے نوا، میں گلیاں دا روڑا کوڑا. ہم نے ایک بیگ لیا سامنے یہاں لٹکایا، اس بیگ میں قرآن ڈال لیا اور وہ بخاری شریف کو اندر ڈال لیا. یہ دو چیزیں میں نے یہاں اندر بیگ میں ڈال لی. خدا گواہ ہے مکہ شریف میں جہاں جاتے تھے وہاں میرے والدہ امی جی قبلہ تھے، میں ان کو بٹھا کر کہتا تھا ماں جی تشریف رکھیں یہاں آپ کو قرآن سناتے ہیں. مکے میں جہاں جاتے ہم قرآن پڑھا کرتے تھے. اور ہم مدینہ شریف پہنچے تو پھر نبی علیہ السلام کے مواجیہ شریف چہرہ اقدس کے سامنے بالکل پیچھے قبلے کی طرف برآمدے میں عشاء کے بعد سے لے کر رات کے 2-2, 3-3 بجے فجر تک میں نے بیٹھ کر بخاری کو پڑھتا تھا تنہا. اور دن کو مسجد نبوی شریف سے باہر نکل کر باب بقی اور باب جبریل کے درمیان ایک کھڑکی ہے جس کے اوپر آیہ مبارکہ لکھی ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اس آیت مبارکہ والی کھڑکی کے نیچے ہمارے آقا و مولا کے نوری نوری قدم ہیں. اس کے نیچے ان کے بالکل سامنے بیٹھ کے زور سے اثر تک میں بخاری پڑھتا رہا. یہ پوری بخاری میں نے مدینہ شریف میں 8 دنوں میں تلاوت کی ہے بیٹھ کر اللہ کے فضل سے. سمجھ آگئی؟ آئیے ہم نے ہوا میں نہیں، ہم نے وہاں بیٹھ کر پڑھی ہے. اور ابھی بھی میرے سامنے اس مجمع سے کوئی اٹھے جہاں سے وہ کھولے گا اللہ کے فضل سے میں 1000 کی سپیڈ سے بخاری پڑھ کے سناؤں گا. یہاں ہم نے صرف ٹیبل پہ سامنے نمائش کے لیے کتابیں رکھنا نہیں سیکھی کہ سامنے سجا لو اور پھر اس کے بعد سطر تم ایک بھی اوپر سے دیکھ کے نہ پڑھ سکو. پھر صرف پڑھنا نہیں پڑے گا، پھر پڑھ کے یہ بھی بتانا پڑے گا. قال حدثنا پڑھا تو حدثنا سیگا کیا ہے؟ آپ نے حدثنا کیوں نہیں پڑھا؟ حدثنا کیوں نہیں پڑھا؟ حدثنا کیوں پڑھا؟ وضاحت کرو، بتاؤ، لے آؤ علوم و فنون دینیہ کو اور اس کو ہینڈل کر کے بتاؤ، ایکسپلین کرو، وضاحت کرو، الیبوریٹ کرو، انٹرپریٹیٹ کرو، ڈیفائن کرو. کھولو اس کو، بتاؤ یہاں پر ہے کیا. 4 لفظ انگریزی کے رٹ کر ہم پہ پریشر کوئی مت ڈالے. ہم ایسے انجینئروں کو الٹا کر کے نبی کی عزت کا جھنڈا لہراتے ہیں. 4 دن بندہ حکومتی ٹٹو رہے اور ٹاؤٹ رہے اور ان کا نوکر اور ملازم رہے. ہم نے زندگی میں کسی کی ملازمت نہیں کی. میں نے پورے ملک میں اس سبجیکٹ پر پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ کا تھیسس کیا جس موضوع پر آج بھی اردو میں بھی کسی کا نہیں ہے. ہم نے اتنی موٹی موٹی 3 جلدوں میں عربی زبان میں پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا ہے. میں ابھی کسی یونیورسٹی کو اپلائی کروں، کسی انسٹیٹیوٹ کو اپلائی کروں، میں نوکر لگ سکتا ہوں، میں فوج میں جا سکتا ہوں، سرکاری محکموں میں جا سکتا ہوں. کیوں نہیں جاتا؟ 35 سے زیادہ
اسلامک سائنسز سے لے کے ماڈرن سائنسز تک کی ڈگریز رکھ کر میں نے فائل بنا کے گھر رکھی ہوئی ہے. نہیں جاتا نہ مرتے دم تک ہم نے کرنا ہے. کیوں؟ مجھے معلوم ہے وہاں مراعات اور سہولیات تو ملیں گی پر زبان پھر میری نہیں ہوگی. زبان میری ہوگی، کنٹرول پاکستان کی سرکار کا ہوگا. اور میں پاکستان، ہندوستان، امریکہ، فرانس، جاپان، شرق تا غرب، ان دنیا کے حکمرانوں کو ہم جوتے کی ناک پر رکھتے ہیں. ہم غلام ہیں مدنی سرکار کے. ہم نے ان کا کلمہ پڑھا، ان کے لیے جینا ہے. نہ بھوکے پہلے مرے نہ آگے مریں گے. اللہ پہلے بھی عزت سے دیا، آج بھی دے رہا ہے، آگے بھی دیتا رہے گا. تو اس واسطے اب آ کے وہ لوگ اٹھ کے باتیں کریں جن بیچاروں کو شاید وضو کا طریقہ ٹھیک نہ آتا ہو اور وہ طریقہ وہ قرآن و سنت سے ایکسپلین نہ کر سکیں. وہ لوگ اٹھ کے مسجد کو بھونکیں، مدرسہ پر وہ ٹونٹوں کریں. میں پھر کہنے لگا ادھر دیکھو، خبردار آج کے جوانوں، یہ کچے دماغ کے نابالغ اور لاشعور جوان. ایک ہوتا ہے عمر میں بالغ ہونا، عمر میں تو بندہ مرد ہو تو کم از کم 12 سال، زیادہ سے زیادہ 15 سال میں بالغ ہو جاتا ہے. لیکن ایک ہوتا ہے ذہن میں بالغ ہونا. ذہن کا بالغ ہونا اور ہوتا ہے، عمر کا بالغ ہونا اور ہوتا ہے. یہ فکری نابالغ آج کے کچے جوان لڑکے یہ اس کمینے کی بھانت بھانت کی بولی میں آ کر ہاتھ کہاں ڈال رہے ہیں؟ امام اعظم کو ہاتھ ڈال رہے ہیں. ہاتھ کہاں ڈال رہے ہیں؟ داتا حجویری کو ہاتھ ڈال رہے ہیں. ہاتھ کہاں ڈال رہے ہیں؟ خواجہ اجمیری کو، جن کے پیچھے لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمانوں کا ایمان سلامت کھڑا ہے. ان کو پڑ گئے. وجہ یہ کہ ایک اکیڈمی کھول کے جیل میں وہ بیٹھ گیا. او بھائی میری یہ واضح سن لو، ہمارے آقا و مولا پہ جو آسمانی دین اترا تھا، جو قرآن اترا تھا، جبریل جو نغمہ لایا تھا، اس قرآن نے نبی سے فرمایا مسجد قائم کرو. حضور نے مسجد بنائی، مسجد نبوی میں مدرسہ بنایا. ہم خود گئے. میں تہجد کے ٹائم وہ جہاں سرکار کا مدرسہ ہوتا تھا صفہ کا، اس مدرسے والی جگہ کو آج باقی مسجد نبوی سے اوپر کیا گیا ہے، نمایاں ہے. میں تہجد کے ٹائم وہاں گیا تو کچھ دیر وہاں بخاری کو پڑھ کے میں لیٹ گیا. لیٹ کے میں دائیں کروٹ لی بائیں کروٹ لی، وہاں سوڈانی بیٹھے تھے 2-4 بڑے اونچے اونچے قد کے. وہ مجھے کہتے ہیں حاجی ماذا تفعل، کیا کرتے ہو تم؟ میں نے کہا انا افعل لمحبت النبی وفی محبت النبی وفی محبت الصحابہ سبحان اللہ. وفی محبت التعلیم والتعلم والقرآن والسنہ. میں نے کہا سوڈانیاں صبر چا کر، ماں پتہ ہے تھے میں سون نہیں لگیا. تجھے نظر نہیں آ رہا، مجھے تو اس جگہ بیٹھا زہرا کا بابا اپنے غلاموں صحابہ کو دین پڑھاتا نظر آ رہا ہے. یہاں میرے آقا علیہ السلام روزانہ صحابہ کو قرآن پڑھایا کرتے تھے. نبی علیہ السلام دین کی تعلیم دیا کرتے تھے. یہ احادیث ہوا میں ہم تک پہنچ گئی. یہ سرکار وہاں مدرسہ جو قائم کیا اس میں بیٹھ کر پڑھایا کرتے تھے. ہمارے نبی علیہ السلام کا دین اکیڈمیوں سے نہیں آیا، دین نبی مسجد اور مدرسہ سے آیا ہے. کچھ ہوش کرو، ٹرک کی بتی کے پیچھے مت لگو. حضور کا وہ فرمان ذہن میں رکھو. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک کے اصول اپنا لو. میری امت میں جب بھی کسی مسئلے میں اختلاف ہو 2 دھڑے بنے، تم کدھر جانا؟ فرمایا تم دیکھو میری امت کی میجورٹی اور اکثریت کس طرف ہے. جدھر کثرت ہے آنکھیں بند کر کے ان کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ کی تائید اور مدد و نصرت ان کے ساتھ ہوتی ہے. میں اب بھی کہہ رہا ہوں، ایک بندہ ٹانگے کی سواریاں رکھتا ہے، چھوٹے سے بند کمرے میں بیٹھا ہے، اور ایک طرف شرق تا غرب پوری دنیا میں گونجتا یا رسول اللہ کا نعرہ ہے.
چھوڑ دو اس کو بھی چھوڑ دو. ابھی سیالکوٹ کے اس علاقے کا سروے کر لو. اگر یہاں 50 مسجدیں ہوں گی نا 50, میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں, میں نے سروے نہیں کیا, میں نے کوئی اعداد و شمار نہیں نکالے, میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں اس علاقے کا سروے کر لو. 50 مسجدیں اگر ہوگی تو 50 میں سے 48 مسجدیں یا رسول اللہ کہنے والوں کی ہوں گی. یہ دلیل ہے کہ حق پر ہیں ہم حضور کے فرمان کے مطابق. تو آج کا کچا جوان کہتا ہے جی اس کی گمراہی پر مبنی چکنی چپڑی باتیں سن کے علماء کے خلاف بھونکتے ہیں. باز آ جاؤ, اگر دین قیامت تک چلے گا تو دین نبی یا مسجد سے چلے گا یا مدرسے سے چلے گا. لہذا آج بھی دین سیکھنا ہے تو مسجد آؤ, مدرسہ آؤ. اور پھر میرا ایک اور چیلنج ہے 2 بندوں کے لیے, لکھ لے تم میں سے کوئی جوان میرا یہ جملہ, میں جب تک زندہ ہوں زندگی میں جواب مل جائے تو جواب لے کر میرے پاس آ جانا. میرے پاس ادھر آ جاؤں تو یہاں پکڑ لینا, نہیں تو لاہور آ جانا. ہمارا ان سب کو ایڈریس معلوم ہے. میں اسی دن جب تم آؤ گے جواب لے کر, میں اس کے بعد اپنی زبان کو تالا لگا کر کسی حجرے میں پناہ لے لوں گا. میں خطابت کو استعفیٰ دے دوں گا. کیا چیلنج یہ ہے, ایک ہے وہ انڈیا کا ذاکر نائک, ایک ہے یہ جیلم کا. ان 2 کے لیے خاص طور پر کہہ رہا ہوں. یہ جو بخاری ہے نا میرے ہاتھ میں, بغیر عربی کے, بغیر ترجمے کے میں بخاری دیتا ہوں, لے جاؤ اور اس جیلم کے, مجھے نہ لے جاؤ, ہمیں تو وہ اندر, ہمارے تو جانے کا ہمارے جیسے تو وہ قبول ہی نہیں کرتا. وجہ کیا ہے, اسے معلوم ہے جس دن ان کے سامنے بیٹھا تو اس دن پھر ناک کا سائلنسر پھٹے گا اور دھواں باہر آئے گا. ہاں اس کے بعد پھر میں رہ نہیں سکوں گا. ہاں بخاری ہے, صرف نام لینا آسان ہے, یہ بخاری میں ہے, فلاں نمبر پر ہے, رٹ کر. وہ جیسے طوطے کو پکڑ کے رٹا دو, وہ جتنا رٹا ہوئے بول دیتا ہے. یہ ہے رٹالائزیشن کا چیمپئن. علم تو یہ ہے, کھول بھائی بخاری, جہاں سے تو کھولے گا میں وہاں سے پڑھوں گا. سبحان اللہ. جہاں سے تو کھولے گا میں وہاں سے پڑھوں گا. لے آ بخاری. اور میرا اب چیلنج ہے, کوئی اگر یہاں بیٹھا ہے جوان, بخاری میں دوں گا, یہ والی بھی نہیں, وہ جو ہماری بخاری ہے کچھ 7 فٹ والی, ہاں وہ بخاری دوں گا جو ہم نے پڑھی ہے. ہاں وہ بخاری دوں گا, اپنی خرید کے مفت میں دے دوں گا. مفت میں, کوئی بات نہیں ہے, دین کی عزت کے لیے پیسے لگا دوں گا. تم وہ بخاری لے جاؤ اور جہاں سے کھلے کھول کے کہو کاکا ذرا یہاں سے بما سند کے. سند کا کیا معنی؟ اب سند میں یہاں سے کھولی یہ کہ قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة وسفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن نبي معمر عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم. کہیں سے بھی کھولو, کھول کے اس کے سامنے رکھو, اسے کہو کاکا زیادہ نہیں, بخاری کی 7275 حدیثیں تقریباً تکرار کے ساتھ, اور تعلیقات بھی شامل کرو تو تقریباً 9000 حدیثیں, اور وہ نکالو تو تکرار والی 7275 ہیں, تکرار ریپیٹیشن آپ آؤٹ کرو تو 4000 ہیں. میں 9000 بھی نہیں کہتا, میں 7000 بھی نہیں کہتا, میں 1000 بھی نہیں کہتا, اور 100 بھی نہیں کہتا, اور 10 بھی نہیں کہتا. ایک حدیث, صرف ایک حدیث پر ہوگا, مرضی اس کی نہیں چلے گی. ہاں لے جاؤ, لے جا کے اسے کو یہاں سے کھولی یہ پڑھو. میں کہتا ہوں جس بدھو کو یہ نہیں پتا, جو کہ اپنا اس کا بیان ریکارڈ پر ہے, کہتا ہے کانا یا بدو یہ مضارع ہے. ابھی یہاں میرا عزیز طالب علم کھڑا ہے ہمارے پاس پڑھتا ہے, میں کانا یا بدو کی پوری گردان یہاں سنوا دوں گا یہ ممبر پر بیٹھ کے. ہمارا پہلے سال کا بچہ, اسے بھی پتا ہے کہ آبادہ کیا ہے اور یعبدو کیا ہے اور کانا یعبدو کیا ہے. ہاں یہ فرق پہلے سال کا بچہ جانتا ہے. اور جس بدھو کو یہ نہیں پتا, کہتا ہے کانا یعبدو یہ مضارع ہے, اسے کیا خبر مضارع کیا ہوتا ہے, ماضی کیا ہوتا ہے, استقبال کیا ہوتا ہے, امر کیا ہوتا ہے, نہیں کیا ہوتا ہے, نفی جہد بلند جازمہ کیا ہوتا ہے, نفی تاکید بلند ناصبہ کیا ہوتا ہے, نون تاکید بانون تاکید ثقیلہ کیا ہوتا, لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ کیا ہوتا ہے, خفیفہ کیا ہوتا ہے, امر و نہیں کیا, اس میں فاعل کیا, مفعول کیا, ظرف کیا, آلہ کیا, اسے کیا خبر, صرف کیا, نحو کیا, منطق کیا. ہمارے پاس 1000. میں یہ طالب علموں کو کلاس میں بیٹھ کے میں کہا کاکا بچڑا اساں آج تقریرہ نہیں سکھیاں, اساں جڑے 20-21 سال پیچھے لائن
انہاں 20-21 سالاں چ اساں گٹے گوڑے رگڑے. اللہ دا فضل ہے. ابھی اسلام آباد کے ایک ہمارے سنی تحریک کے رہنما صدر آئے بیٹھے ہیں. میں نے ان سے کہا سن 2000 میں نے اسلام آباد پڑھا. اسلام آباد کی یخ بستہ فضاؤں اور ہواؤں میں مری کی ٹھنڈ میں ہم نے فجر کی آذان سے بھی 1 گھنٹہ پہلے اٹھ کے رب کا قرآن پڑھا ہے. میں نے حفظ قرآن کیا وہاں بیٹھ کر, اور ننگی زمین پر فرشوں پر بیٹھ بیٹھ کے ہمارے گٹے گٹے گوڑوں پر نشان پڑ گئے. لیکن کوئی مسئلہ نہیں, یہ جسم ایک دن قبر میں جانا ہے. شاید اور مسئلہ کوئی کام نہ بھی آئے تو یہ نشان ہی کام آ جائیں کہ دین کے لیے چوکڑی ماری تھی, دین کے لیے بیٹھا تھا, شاید ان نشانوں کا صدقہ ہماری بخشش ہو جائے. سمجھ آگئی؟ تو اس واسطے میرا یہ چیلنج ہے. یہ میں نے چند باتیں کی ہیں, باقی علمی طور پر میں اس کو یہاں پر کیا کہوں کہ تو نے یہ وہ فلاں, سادہ سی بات یہ کر رہا ہوں. بخاری لے جاؤ, اسے کہو یہاں میں کسی بھی جگہ سے کھولتا ہوں, ایک حدیث بخاری پڑھ کے سنا دو. صرف سامنے بخاری کو ایسے کر کے ٹیبل پر رکھ کے اور مسلم کو پھر ترمذی ابو داؤد نسائی ابن ماجہ 6 رکھ کر تو بندہ صرف سجا کے بیٹھ جائے, اور اس کے بعد آ کے بیٹھے تو کہے تمہارے سوال بھی آ گئے میرے پاس. سوال بھی 2-4 دن پہلے جمع کر کے اندر پہنچ جائیں. وہ اس کو کیا کہتے ہیں سوال؟ ہاں بھائی اسکرپٹڈ, جو پہلے باقاعدہ سوالات اندر سب طے ہوئے ہوتے ہیں, جواب بھی تیار ہوتے ہیں. سوال تو یہ ہے, میں بھرے مجمع میں ابھی کہتا ہوں جس کا جو سوال ہے اٹھ کے کرے, ہم قرآن و سنت سے اس کا جواب دے کے جائیں گے. یہاں کرو جواب سوال یہاں. سمجھ آئی یہ کیا بات ہے؟ کھلے میدان میں بیٹھا. میں نے ادھر پچھلے سال بھی کہا تھا, ہمیں اس وقت مجھے آج 18واں سال ہے, ہم کراچی سے ہزارے تک میدانوں میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں, بند کمروں میں پنجرے میں بیٹھ کر باہر کو 50 پولیس والا کھڑا کر کے اندر ڈھینگے ہم نہیں مارتے کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. میں کہتا ہوں ایسے یہ جتنے بھی فتنے, میں اپنے عقیدے سنی مسلک کے کسی بڑے عالم کی بات نہیں کرتا, یہ جتنے فتنے ان کو جمع کر کے لے آؤ ہمارے سامنے اکٹھے ایک جگہ بٹھاؤ, خدا کی قسم ایک ضرب سے ہم ان سب کے پرخچے اڑا دیں گے. ان کی اتنی سی اوقات ہے. نعرہ تحقیق, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. عشق و محبت, عشق و محبت, تاجدار ختم نبوت, لبیک 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 یا رسول اللہ. سمجھ آگئی؟ تو اس واسطے ہاں بھولے ابھی بھی ان میں کو بیٹھے ہیں, اگر بھولے بالے نا تو یہ بتا دوں دین پہلی صدی میں بھی مسجد میں تھا, دوسری میں بھی, تیسری میں بھی, چوتھی میں بھی, 15ویں میں بھی, اور آگے بھی ایسے ہوگا. دین اکیڈمیوں میں, اکیڈمی تو اسلامی لفظ ہی نہیں ہے, بلکہ میں اکیڈمی یہ جو انگلش کا ورڈ, اگر اس کو میں ابھی ایکسپلین کروں تو تم میں سے کئی ان کے کانوں سے دھواں نکلے گا سن کے. اس کی وضاحت جو میں کروں گا, جو میں نے نہیں کی, انگریزوں نے کی ہے. اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ہاں, اور میں یہ نہیں کر رہا, میں یہ جو تمہارا دنیا کا, میرا تو دینی ہے وہ تو اللہ کا فضل, ہمیں زمانی حفظ ہے. یہ جو تمہارا دنیاوی جو ایجوکیشن سسٹم ہے نا, ہاں کنڈر گارٹن سے لے کر نرسری پریپ سے لے کر پرائمری تک, مڈل تک, آگے پھر میٹرک تک, مجھے اس کے جتنے نام ہیں وہ سارے بھی ایسے آتے ہیں کہ تم نے سنے بھی کبھی نہیں ہوں گے. ہاں میں ایسے, میں ابھی ایک ایک نام پر پھر سوال بھی کر دوں گا کہ بھئی میٹرک تم نے کیا تو معنی کیا ہے؟ سمجھ آگئی؟ ہاں تم نے مڈل آج تک بولا تو معنی کیا ہے؟ پرائمری کو پرائمری کیوں کہتے ہو؟ سکول تو انگلش کا لفظ ہے, اردو میں کیا بولتے ہیں؟ سمجھ آگئی؟ ہاں 1000. میں یہ بچے میں نے کہا پترا ساں 1000 سوال گن کے او رکھے ن جڑے اساں بدماشاں واسطے رکھے ن. ہاں انہاں نو سیٹ کرن واسطے جڑی آواز اڈن نا, اساں صرف 2-4 ضرباں نال زمین تے لے آواں گے. سبحان اللہ. ہاں ہم نے 1000 سوال ان کے لیے رکھا ہوا ہے. ہاں یہ بچہ پیچھے کھڑا ہے, یہ حضور ضیاء ملت, ہاں ضیاء اہل سنت, محسن ملت اسلامیہ. تم سیالکوٹ والوں کے تو وہ خاص محسن ہیں. کون؟ علامہ ضیاء اللہ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ.
ایک زمانے میں جنہوں نے عرب و عجم شرق و غرب میں سنی عقیدے کے ڈنکے بجائے، یہ ان کا پوتا ہے بچہ، ہاں اس کو سب معلوم ہے۔ ہاں اساں کھانا 24 گھنٹے چ ایک بار کھاندے ہاں بس، ہاں باقی 23 گھنٹے اساں رکھے نا رسول اللہ دے دین واسطے۔ ہاں 16 سبق ابھی بھی گن کے 1-2 کر کے پڑھاتا ہوں، اور پڑھا کے پھر یہ خطاب کرتا ہوں۔ اب آ جائیں تو بخاری پر آپ کو ایگزیکٹ ہم آپ کو بخاری سنائیں گے، ذرا سنو ہم سے بخاری، اور پھر ان کاکوں سے بھی پوچھو کہ کبھی سامنے ٹیبل پہ رکھی کتاب اٹھا کے کھول کے پڑھ کے تو سنا دو، پڑھ کے تو سنا دو۔ ہیں پیچھے سے جو یہود و نصارہ رٹاتے ہیں، جو پیچھے سے روافظ و خوارج دیگ بنا کے اس کو لقمے کھلاتے ہیں، وہ سامنے آ کے تو کیمرے کے سامنے بیٹھ کے بندہ بول دے نہیں۔ اب سنو، اب سنو، اور یہاں پھر ایک بات میں کروں گا اس کی ہی، وہ بات بڑی پتے کی ہے کیا، اس سے پہلے میرے محبوب علیہ السلام کا فرمان سنیں۔ مجھے یہ کہا کہ حضور کی محبت پر گفتگو کرنی ہے، اب آ جائیں 2-4 باتیں محبت رسول علیہ السلام پر عرض کروں۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی محبت دنیا اور آخرت کی عظیم ترین نعمت ہے۔ میں یوں کہوں کہ کائنات ساری کی کھربوں نعمتیں ایک طرف، عشق رسول علیہ السلام کی ایک نعمت بڑی ہے۔ تیرے اور میرے لیے یہ وہ نعمت ہے جس نعمت نے دنیا میں بھی ہمارا قد آسمان سے لگانا ہے، قبر میں بھی اجالے کرنے ہیں، اور میدان معاشر میں بھی عزتوں کے تاج پہنانے ہیں۔ یہ کلام میں نے اعلیٰ حضرت کا بھی پڑھا تھا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، لوگ سوال کرتے ہیں تساں قبر چ ویندے پے ہو تے مڑ تیاری کی ہے، تیاری کیا ہے، قبر میں جا رہے ہو کیا لے کر؟ اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کہا، حدیث میں ہے، اس کا ترجمہ آسان لفظوں میں یوں کیا، کہا ہمارے دامن میں اور کچھ نہیں ہے، کیا ہے؟ کہا لحد میں عشق نبی کا داغ لے کے چلے۔ کہا ہم سینے پر حضور کی محبت کا داغ لگا کے جا رہے ہیں، کیوں؟ کہا ہم نے یہ سنا تھا قبر اندھیری ہوتی ہے، یہ داغ محبت رسول والا، عشق رسول والا قبر میں پہنچو گے تو چراغ بن جائے گا۔ اب آ جاؤ، میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے، قال النبی علیہ السلام، میرے محبوب فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم، میرے امتیوں، اے میرے غلاموں سن لو، تم میں سے کوئی ایک مومن ہو ہی نہیں سکتا، تم میں سے کوئی ایک بھی مومن ہو ہی، بولو سارے، تم میں سے کوئی ایک بھی مومن ہو سکتا، بولو مومن ہو سکتا، دب کے بولو مومن ہو سکتا، کب تک؟ فرما حتی، یہاں تک کہ اکونا، میں ہو جاؤں، احبہ، زیادہ محبوب، الیہ، اسے، من والدہی، اپنے باپ سے زیادہ، وولدہی، اولاد سے زیادہ، والناس اجمعین، کائنات کے سارے لوگوں سے زیادہ۔ کیا معنی ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک یہ اعلان نبوت، اعلان زبان نبوت اور رسالت سن لو، فرمایا اس وقت تک کوئی بندہ مومن ہو سکتا ہی نہیں، کب تک؟ فرمایا جب تک اس کے سینے میں اس کے باپ، اولاد اور کائنات کے تمام انسانوں سے زیادہ مجھ مصطفیٰ کی محبت کار فرمانا ہو جائے۔ اور آسان کر کے یوں کہوں، میرے محبوب نے کہا میرے غلاموں، تمہارا باپ، اس کا بڑا تقدس ہے، احترام ہے، عزت و تکریم ہے، مگر یاد رکھ لو تمہارا باپ بعد میں ہے، ماں بعد میں ہے، اولاد بعد
سارا خاندان بعد میں، بلکہ فرمایا دھرتی کے سینے پر جو انسان رہتا ہے ہر انسان بعد میں، زہرا کے بابا کا پیار پہلے ہے، مصطفیٰ کی محبت پہلے ہے، حضور کا پیار مقدم ہے۔ اب اس محفل میں جتنے بیٹھے، میں کوئی اور آگے روایت نہ پڑھوں اس ایک حدیث پر، آپ سب کا اپنے سمیت امتحان لیتا ہوں، اپنے سمیت سب کا امتحان ہے۔ کیا؟ اب ذرا سینے پہ ہاتھ رکھو، دل میں نیچے اندر گریبان میں جھانکو، ہر بندہ یہاں جو بیٹھا ہے جھانک کے ذرا بتاؤ، کیا تمہارے میرے دل کا معاملہ ایسا ہی ہے جیسا حضور نے فرمایا؟ بھائی ہمارا قلب و باطن اس حدیث کے مطابق ہے یا نہیں؟ ہر بندہ اپنا جائزہ لے، اندر کا حساب کرو، آج انالیسس کر لو، آج اپنے من کو، دل کو، قلب و باطن کو جانچ لو، آج اپنا امتحان لے لو، اپنے من کو چیک کر لو، کیا تمہارے دلوں میں نبی علیہ السلام کا پیار واقعی کائنات ساری سے زیادہ ہے؟ اگر ہے تو رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ، سجدہ کرو، سجدہ شکر بجا لاؤ کہ بے شک ہیں تو 15ویں صدی میں، پر سینوں میں نور وہ ہے جو مدینہ طیبہ سے آ رہا ہے۔ اور اگر خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، لا قدر اللہ، اللہ نہ کرے، اگر ایسا معاملہ دل کا نہیں ہے تو میرے عزیزہ تو اور میں تو پھر رہ گئے، پھر تو رہ گئے، ہم تو پھر آج تک کی جو زندگی یہ برباد کر دی ہم نے گوا دی حیات، ہم نے زندگی کو عقارت کر دیا، ہمارے دامن میں تو کچھ نہیں آیا۔ کیوں؟ یہ فرمان اور یہ بیان یہ آج تیرے میرے سیالکوٹ کے کسی ٹیچر استاد کا نہیں ہے، یہ بیان اور اعلان ہاں ہمارے کو کسی ہم میں سے کسی کے دنیا کے استاد کا نہیں ہے، ہمارے والدہ کا، ماں باپ کا نہیں ہے، یہ ہمارے کو پیر و مرشد کا اعلان نہیں ہے، یہ اعلان عرش کے رحمان کے محبوب کا ہے، یہ ان کا اعلان ہے جنہوں نے فرمایا جب قبر میں کوئی نہیں آئے گا تو میں آؤں گا تمہاری قبر کو روشن کرنے کے لیے۔ یہ ان کا اعلان ہے جنہوں نے کہا میدان محشر میں پہلو پچھلو، جب سب کے ہاں یہ جواب ہوگا نفسی نفسی، ہمیں اپنی جان کی پڑی ہے، ہٹ جاؤ، جاؤ کہیں اور، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ جو فرماتے ہیں اس گھڑی آدم سے عیسیٰ تک علیہ السلام جب سارے نبی بھی کہہ دیں گے ہم تمہارا کچھ نہیں کر سکتے، فرما اس گھڑی بھی جو شفاعت فرما کر بیڑا پار لگوائیں گے، یہ وہ محبوب فرما رہے ہیں، یہ ان کا اعلان ہے۔ یہ حدیث تم نے آج تک سنی ہوگی، محض سنی ہوگی، صرف پڑھی ہوگی تو محض پڑھی ہوگی۔ کیسے؟ پڑھنے کو تو سکول کا ٹیچر بھی پڑھا دیتا ہے، پڑھنے کو تو کالج کا ایک لیکچرر یا پروفیسر بھی پڑھا دیتا ہے، یونیورسٹی کے کرسی پر بیٹھا وہ بھی شاید اس کی ریڈنگ آپ کو کروا دے گا، جسٹ ریسائٹنگ وہ بھی ہوگی، لیکن سن، حدیث پڑھنے کا یہ حق تو نہیں ہوتا کہ بندہ حدیث نبوی مصطفیٰ کا فرمان محض اخبار کی طرح پڑھ کے گزر جائے۔ یہ اخبار نہیں ہے دنیا کا، یہ نبوت والی زبان کے موتی ہیں، یہ اللہ کے حبیب کی زبان ذیشان کے کلمات ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت تک، سن لو، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایک بھی مؤمن نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ کب تک؟ فرمایا جب تک
دل پہ سب سے بڑی حکمرانی مدینے کے تاجدار کی نہیں آ جاتی. سب سے بڑا اقتدار اور دل کی دنیا میں سب سے بڑی بادشاہت جب نبی پاک علیہ السلام کی قائم نہیں ہو جاتی، اس وقت تک فرمایا تم میں سے کوئی ایک بھی مومن نہیں ہو سکتا. ایمان کی لذت و حلاوت وہ نہیں پا سکتا. فرمایا باپ کو پیچھے رکھنا پڑے گا، ماں کو پیچھے رکھنا پڑے گا، خاندان پیچھے رکھنا پڑے گا. اور آج میں ذرا عملی طور پر اور کھول کے یوں کہوں، آج ہماری حالت کیا ہے؟ آج حالت یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارے بچے کو گلی میں گھور دے تو اندر سے پسٹل اٹھا لیں گے، رائفل اٹھا لیں گے، گن اٹھا لیں گے، ڈنڈا سوٹا لے آئیں گے، اس سامنے والے کی ایسی کی تیسی پھیریں گے، گالم گلوچ ہوگا اور وہاں زد و کوب ہوگا، دنگا فساد ہوگا. کیوں؟ تم نے میرے بچے کو کیوں گھورا؟ تو نے میرے باپ کے خلاف کیوں بولا؟ ماں کے خلاف کیوں بولا؟ تو نے میرے خاندان کی عزت کو چیلنج کیا، میں تجھے ٹھکانے لگا کے چھوڑوں گا. اور یہ وہی بندہ جو چھوٹے چھوٹے خاندانوں پر غیرت کھاتا پھرتا ہے، اس کے سامنے نبی علیہ السلام کا گستاخ چلتا پھرے، کہتا ہے یہ مولویوں کے مسئلے ہیں، یہ مولویوں کے مسئلے ہیں، یہ مولویوں کے رول ہیں. مولویوں کے رولے رب کعبہ کی قسم نہیں ہے. ہم نے آج تک، میرا کسی وہابی کے ساتھ پلاٹ سانجا نہیں ہے، کسی دیوبندی کے ساتھ مکان ہمارا سانجا نہیں ہے. ہم تو اس گلی سے نہیں گزرتے جہاں اس طرح کے بد مست رہتے ہوں. ہم تو کسی ایرانی کالے کلبٹے کو منہ نہیں لگاتے. کیا جھگڑا ہے؟ جھگڑا یہ ہے جنہوں نے میرے نبی علیہ السلام کو بھونکا، صحابہ کو بھونکا، آل نبی کو بھونکا، دین کو بھونکا. ہم نے یہ تہیہ کیا، مولا تو طاقت تو دے، ہمیں قوت تو دے. زندگی کی ہر سانس میں ہم اس کو دن کے 12 بجے تارے دکھائیں گے اور عزت نبوی کے نعرے لگا کے دکھائیں گے. یہ ہے ہمارا مشن، اور یہ مشن نبی علیہ السلام کی عزت و ناموس کا مشن ہے، دین کی عزت و ناموس کا مشن ہے. سرکار کریم علیہ السلام آپ کی ناموس کا تقدس ہے جس پر ہماری یہ غیرت ہے. اور میں وہ خطیب یا پروفیشنل یا آکوپیشنل یا کوئی ٹپیکل، میں کوئی اپنا خطیب نہیں ہوں کہ جو صبح تو یہاں کروں، شام کہیں اور کروں، دن یہاں کروں تو رات کہیں اور کروں، آج یہاں تو کل کہیں اور گزاروں. اللہ کا فضل ہے، یہ جو ہاتھ ہے نا، یہ ہاتھ ہم نے زندگی میں کسی بد مذہب کے ہاتھ میں نہیں دیا. ہاں، میں بھاولپور کے منڈی یزمان کے 1000 ہا کے جلسے میں، آج سے سالوں پہلے کی بات ہے، خطاب کر کے اترا. لائن میں لگے لوگ سلام کر رہے تھے، مسافہ لے رہے تھے. مسافہ کرتے کرتے ایک بندہ سامنے آ گیا. میں نے کہا رک جاؤ، سننی ہو؟ کہا نہیں میں تو دیوبندی ہوں. میں نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ. میں نے یہ نہیں دیکھا کہ میری مقبولیت کم ہو جائے گی. یہاں کئی گگوے کہتے ہیں ہمارا فیس بک کی ریٹنگ متاثر ہو جائے گی، یوٹیوب کی ریٹنگ جاتی رہے گی. میرے ہاتھ میں بخاری یہ سر پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں، میں نے آج کے لمحے تک فیس بک کی کمائی نہیں کھائی، ہم نے یوٹیوب کی نہیں کھائی، نہ اس ریٹنگ کو دیکھ کر کبھی بیان دیا. ہم نے دنیا کو دیکھ کے نہیں بیان دیا، ہم نے رب کا قرآن اور مدینے والے کا فرمان سامنے رکھ کے خطاب کیا ہے. کوئی راضی ہوتا ہے تو سبحان اللہ ہے، وہ بہت اچھا ہے، نہیں ہوتا تو جائے. لیکن ہم نے حق پر کبھی سمجھوتا نہیں کرنا، حق پر کمپرومائز نہیں کرنا. ہمارے ہاں لاہور میں جہاں خطبہ جمعہ دیتا ہوں، سال کے 12 مہینے بیٹھتا ہوں، جہاں پڑھاتا ہوں، ہمارا مدرسہ ہر جمعے کے بعد، خاص طور پر عام تو نہیں لیکن جمعے کے بعد درود و سلام ہم پڑھتے ہیں. خود میں پڑھتا ہوں، پڑھ کے اس کے بعد لوگ سلام لیتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں. ہاں ہم وہاں بھی دیکھ لیتے ہیں، ہاں بھائی کو شک ہو جائے ہٹ جاؤ پیچھے. ہاں وجہ تیری میری ذاتی دشمنی نہیں ہے. ہاں مجھ میں اور زمانے میں فرق یہ ہے، لوگ اپنے خاندان پہ مرتے ہیں، میں مدینے والے کی عزت و ناموس پہ مرنے کو تیار ہوں. میری غیرت سب سے زیادہ یہاں ہے، ہٹ جاؤ پیچھے. ہاں ایک شرط ہے،
ابھی دیکھو نا تم، میں نے کہا تم بد مذہب ہو، میں سلام بھی نہیں لیتا، ابھی تم حضور کی عزت کا یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ، سنی ہو جاؤ، ہم ابھی تجھ سے گلے ملے گا، وان کا کرے گا، چھاتی لگائے گا، ہمارا سینہ، ہمارا وجود اور ہاتھ، ہمارا یہ سب کچھ زہرا کے بابا کے لیے ہے، سمجھا گی؟ اور میں رہنے والا ہوں مانسیرا ہزارہ کا، کے پی کے کا، ہاں، اور وہاں کی جو صورتحال ہے وہ آپ کو زیادہ پتا ہے۔ میں نے اپنے خاندان کے وہ رشتے چھوڑے جہاں بد مذہبیت تھی، ہم نے کہا ہٹ جاؤ، میرے رب کا قرآن کہتا ہے قیامت والے دن باپ ماں اولاد سنگی بیلی یار سب چھوڑ جائیں گے، فرما نہیں چھوڑے گا تو زہرا کے بابا کا رشتہ نہیں چھوڑے گا، لہذا ہٹ جاؤ۔ ہاں، جس کے سینے میں وہ حرارت ہے جو ہمارے سینے کو رب نے دی ہے وہ آ جائے ہمارے قریب۔ ہم نے یہ تو آج مجھے 25 سال ہو گئے اور تقریر خطابات کرتے ہوئے 18 سال ہو گئے، ابھی میں یہ سن 2007-8 کی بات کر رہا ہوں، کچھ شاید درس نظامی کا کچھ چوتھے سال کا 5ویں کا اسٹوڈنٹ تھا، ہم نے وہ سفر بھی کیے کہ لاہور سے مانسیرا تک ہم گاڑی میں گئے، آگے حالات یہ تھے کہ رستوں پر پولیس کھڑی ہے، سارے رستے بلاک، ہم جا کے تہجد کے وقت 3 بجے مانسیرا اترے، میں نے جو سنگی ساتھ تھے میں نے ان سے کہا تم جیسے پہنچو ہم پہنچ جائے گا، صبح ہمارا 11 بجے خطاب تھا، رستے بلاک ہیں، ہم نے دیوبندیوں کی 1.5 صدی کی مسجد اللہ کے فضل سے اس کے ممبر پر یا رسول اللہ کا خطاب کر کے دکھایا، مسجد کے دروازے پر اپنی تختی لگائی، ہم نے اس مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر نبی علیہ السلام کی عزت پر خطاب کیا، پورا ضلع ہائی الرٹ جاری ہو گیا، میں نے کہا ہم چلے جائیں گے، مانسیرا پہنچ کے رات کا 3 بجے کا ہماری سردی ہزارے کی ٹھنڈ مانسیرا کی، میں ہم وہاں اترے، میں نے کہا تم جاؤ، میں کہا کیسے جائیں گے، میں نے کہا اچھا جاتے ہیں، ہمارے سویرے مانسیرا سے آگے گاؤں کی طرف آگے اگلے علاقوں کی طرف سبزی کی پک اپیں جاتی ہیں گاڑیاں سبزی والی، تو میں نے کہا یہاں کسی سبزی والے کی پک اپ سے بات کرو ہماری، انہوں نے بات کی، میں نے اسے کہا بھائی تجھے کچھ نہیں ہوگا، تم اپنی پک اپ کے اندر پیچھے ہمیں بٹھا دو، آگے اپنی سبزی لگا دو، رکھ دو اپنی سبزی پوری گاڑی بھر دو، ہمیں پیچھے بٹھا دو، بس بات ختم۔ سنا ہے کبھی ایسے بھی زندگی میں نے کہا یہاں بٹھاؤ، لاہور سے اپنی گاڑی پہ وہاں پہنچے، میں نے کہا کھڑی کر دو یہاں گاڑی، ہمیں گاڑیاں نہیں چاہیے، وہ اور ہوں گے جو گاڑیوں کو دیکھ کے دین بیچتے ہوں گے، مجھے زندگی خدا، میں اپنے یہ بچوں سے کہتا ہوں میرے پاؤں میں جوتا پھٹا پرانا ہو کوئی مسئلہ نہیں، میرے پاس کچھ نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں، پر جب میں ممبر پر بیٹھوں نا تو نبی کا دین پوری پاور میں بولنا چاہیے، سمجھ آگئی؟ ہاں بالکل، یہ وہ اور ہوں گے، ادھر سنو میرے عزیزہ سن، وہ اور ہوں گے جن کو لباس کا چسکا ہوگا، جن کو کوئی گاڑیوں کا چسکا ہوگا، سوٹ بوٹ کا چسکا ہوگا، کوٹھی بنگلوں کا چسکا ہوگا، ہم نے یہ تہیہ کیا، نہ آج تک ایک بالشت کی زمین دنیا خریدی ہے، نہ مرتے دم تک خریدیں گے، کیوں؟ یہ زندگی جو ایک بار ملی ہے، ہم نے یہ صرف نبی کے دین کو لگا کے تو دنیا سے کوچ کر جانا ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، تو بہرحال ہم اس پک اپ کے اندر بیٹھ کے تو آگے انہوں سبزی لگا دی، ان کو ہم نے کہا بھائی تمہیں ہم اتنے پیسے دیں گے جتنے پیسے تمہاری سبزی کے نہیں ہوں گے، ہاں اتنے پیسے دے دیں گے، ہمیں بٹھا کے لے چلو، وہ لے چلے ہمیں وہاں، اس جگہ پہنچ کے اتار دیا، ہم نے فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد ہر طرف ناکے لگے، پولیس کھڑی ہے، اعلان ہو رہے ہیں، جب ہمارا ٹائم ہوا تو ہمارے وہاں کے لوگوں نے پولیس کو کہا دیکھو بندہ آیا ہوا ہے، ادھر ہی موجود ہے، یہاں ہی ایک جگہ بیٹھا ہے، ابھی آنے لگا ہے، لیکن اگر وہ کسی کو گالی دے، کسی کے ماں کو، بہن کو، بیٹی کو، خاندان کو گالی دے، ہم تمہارے ساتھ اس کا گریمان پکڑ کے جیل میں ڈالیں گے، لیکن اگر وہ قرآن اور حدیث پڑھ کے دلیل دے تو پھر خبردار آگے نہ پڑھنا، وگرنہ ٹانگیں توڑ دیں گے ہم تمہاری، ہاں ہم یہ واضح بتا دیں، پولیس سر پیٹے، اعظم خان سباتی جمعیت علماء اسلام کا قومی اسمبلی کا ممبر تھا، وہ سر پیٹے، کہاں سے آیا بندہ؟ مفتی کفایت اللہ صوبائی اسمبلی کا ممبر، لائق خان سباتی قومی اسمبلی کا ممبر، سردار یوسف وفاقی مذہبی امور کا وزیر، وہ سب کہے کہاں سے آیا؟ میں نے کہا جہاں سے رب نے چاہا وہاں سے آیا ہے، سمجھا؟ ہم نے 1.5 گھنٹہ بیٹھ کر نبی علیہ السلام کا دین بولا اور بیان کیا، اور بیان کر کے اللہ کے فضل سے اتر کے کہا
اب اس کے بعد جو تمہارا دل کرتا ہے کر لو. اب ہمیں لے چلو کسی تھانے لے چلنا ہے, جیل لے چلنا ہے, 2 دن رکھو, 4 دن رکھو, 50 دن رکھو, سال رکھو, پر جب چھوڑو گے نا تو ہم پھر بھی وہی بولیں گے جو ابھی ابھی بول کے اتر رہے ہیں. یہی بولیں گے. ہمارا زندگی کا مشن ہے یہ. تو اس واسطے میں یہ کہنے لگا ہوں آپ سب کو, میری یہ سرکار کا فرمان پھر سنو. حضور نے فرمایا کوئی ایک تم میں سے مومن نہیں ہو سکتا. کب تک؟ فرمایا جب تک باپ بعد میں, ماں بعد میں, خاندان بعد میں, بلکہ کل کائنات بعد میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت زیادہ ہو. اب ایک حدیث اس کے ساتھ جوڑ کر حضور کے صحابی کی سناتا ہوں اور پھر میں بات ختم کر دیتا ہوں ادھر ہی. اور وہ یہ ہے, میرے نبی علیہ السلام کے ایک صحابی نام ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ. کون ہے یہ؟ یہ ان 10 خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کو میرے نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی. 10 مبشرہ. اور یہ مزے کی بات یہ بھی بتاؤں, یہ میرے نبی علیہ السلام کے رشتے میں ماموں لگتے تھے. اور سرکار کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے لوگو ہادہ خالی, فرمایا یہ میرا ماموں ہے, میرے ماموں جیسا ماموں تو دکھاؤ. یہ حضور کے صحابی تھے. اب آ جاؤ, تیرے میرے لیے سب کے لیے امتحان ہے. گلی میں کھڑا لنگور اور لوفر قسم کا آوارہ گرد اور مٹر گشت کرنے والا دوست, اس کے پیچھے تو نبی کی نسبت بھلا بیٹھا. اور سن, میاں محمد بخش نے یہ کہا تھا قدر نبی دا کی جانن دنیا دار کمینے, قدر نبی دا جانن والے سوگے وچ مدینے. حضرت سعد جنتی صحابی, انہوں نے جب کلمہ پڑھا سرکار کے ہو گئے, غلام بن گئے. روزانہ جب گھر سے نکلتے نا سرکار کی بارگاہ کی طرف, تو ایک بوڑھی ماں تھی. کون تھی بولو, سارے بولو. ان کی ایک بوڑھی عمر رسیدہ والدہ تھی. ان کی والدہ ان سے روزانہ کہتی سعد انہیں چھوڑ دو, انہیں چھوڑ دو, انہیں چھوڑ دو. نہیں سعد رکے. ایک دن ادھر دیکھو, توجہ. سعد کو ماں نے دھمکی لگائی. ماں نے کہا سعد یا چھوڑ دو یا ابھی میں نکل کر خودکشی کرنے لگی ہوں, ابھی میں مرنے لگی ہوں نکل کر, ابھی میں اپنی جان لے لوں گی, یا انہیں چھوڑ دو. اب ادھر آؤ, یہ کوئی 10ویں محلے کا رشتہ نہیں تھا, یہ کوئی باہر کا آوارہ گرد, کوئی منڈے کاکے کا رشتہ نہیں تھا. اس ماں کا رشتہ تھا جس سے پیدا ہو کر جہان دیکھا تھا. وہ ماں جس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ تجھے جنت بھی لے جا سکتی ہے اور جہنم میں بھی پہنچا سکتی ہے. وہ ماں جس کو کہا اس کے قدموں کے تلے تیری جنت کا فرما ہے. وہ ماں فرما جس کے ہاتھ اٹھ جائیں تو خالی واپس نہیں لوٹتے. اس ماں کا معاملہ تھا. اور معاملہ آج 15ویں صدی کا نہیں, صحابہ کا, صحابہ کا, صحابہ کا. حضرت سعد کو ماں نے کہا یا انہیں چھوڑ یا ابھی میں مرنے لگی ہوں. تو سعد نے کیا کہا, یہ کوئی ایمان ہے یا پانی کا بلبلا ہے؟ آج کا بچہ کاکا ابھی یہاں محفل میں اگر کوئی بیٹھا ہے, ہو سکتا ہے گھر جائے, میری یہ ترکی قسم کی اور تندو تیز اور سٹیٹ فارورڈ باتیں کرے تو گھر میں باپ یا ماں یا کوئی اور اس کا بڑا کہے پترا انج دیا محفل چاہیے تو بعد نہیں جانا. یہ لوگ تو نیرو مائنڈڈ ہوتے ہیں, یہ تو ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں, ٹیرورسٹ ہوتے ہیں, یہ تو چھوٹے سے مدرسے کی 4 دیواری میں رہتے ہیں. انہیں باہر کا نہیں پتا, انہیں زمانے کے حالات کا نہیں پتا, تقاضوں کا نہیں پتا. یہ دقیانوسی دور کے ہیں, ہم تو ماڈرن ورلڈ کے اندر سروائیو کر رہے ہیں, لہذا چھوڑ دو. اور میں کہتا ہوں ہوش کر, حوصلہ. قرآن نے قیامت تک جن کے ایمان کو معیار قرار دیا وہ نبی کے صحابہ ہیں. صحابہ, میں صحابہ کا ایمان بتا رہا ہوں. صحابی کو ماں نے کہا, کوئی جیلم کا کتوڑا نہیں, کوئی اور ادھر ادھر کا کوئی لنگور نہیں تھا. کیا جو یہ ان کی باتوں میں آ کر معاذ اللہ سرکار کو یا نبیوں کو یہ تانا دینا
نبیوں کے بارے میں یہ بولنا کہ وہ اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے. او جہنمی کتے، یہ بات تو اگر کوئی اپنے باپ کو کرے تو باپ کی توہین ہوگی. کہاں کا باپ، کہاں کی ماں؟ یہ وہ جہنم کا، جہنم کا ایندھن. اس نے تانا دیا اللہ کے نبیوں کو، کہتا ہے یہ تو اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے. اور خطرناک گستاخیوں کا وہ مجرم ہے. یہ تو ادھر اگر ناموس رسالت پر خطاب ہو تو میں پھر تجھے نتھار کے علادہ کر کے بتاؤں اس کے جرم کیا ہیں. یہ تانا کو چھوٹا سا تانا ہے؟ کوئی اللہ کے نبی کو یہ تانا دے؟ معاذ اللہ، خدا کی پناہ. ہر تف ہے ان پر. ان کے دماغوں سے تو سیال کوٹ کے گٹر اچھے ہیں کہ جن کمینوں کے دماغ میں ابھی بھی وہ انجینئر بیٹھا ہے جو خبیث اللہ کے نبیوں کو یوں بھونکتا ہے، صحابہ کو بھونکتا ہے، آل نبی کو بھونکتا ہے، جو ولیوں کو بھونکتا ہے، علماء کو بھونکتا ہے، مسجدوں کو بھونکتا ہے، مدرسوں کو بھونکتا ہے، ممبروں کو بھونکتا ہے. کیا کیا اس کا جرم، کیا کیا جرم. یہ تو حضرت عمر کی عدالت ہو. ایسے لوگوں کو ایک دن تو کیا ایک منٹ بھی جینے کا حق نہیں ہے. ہاں، یہ تو یہاں اسلامی قانون اس پر عمل ہوتا تو یہ دن ہمیں نہ دیکھنے پڑتے، یہ کچھ نہ ہوتا. یہاں کوئی تانا دے دے عدالت کو تو منٹوں میں اس کو وہ ٹریس کر لیتے ہیں. یہاں کوئی تانا دے دے آرمی کو تو منٹوں میں گرفتار ہو جاتا ہے. حکومت کو، ایجنسیز کو تو منٹوں میں گرفتار ہو جاتا ہے. ہائے افسوس، سرکار کے بارے میں دن دہاڑے وہ کمینہ بھونک رہا ہے. کہاں ادارے، کہاں سیکیورٹی؟ یہ نظام کفر ہے. ہم ایسا نظام نہیں مانتے. ہم نظام وہ مانتے ہیں جس میں صدیق کو عمر نے آ کے کہا، اے ابو بکر، ابھی حالات اس ایسے موڑ پر ہیں کہ ابھی کچھ حوصلہ کیا جائے. حضرت صدیق نے کہا، مجھے جنگل کے درندے بھی نوچنے آ جائیں تو مجھے برداشت ہے، لیکن میں نبی کے دین اور عزت کے خلاف ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کر سکتا. حضرت صدیق وہ ہیں جو نبیوں رسولوں کے بعد سب سے افضل ہیں. صحابہ کے بھی امام ہیں، آل نبی کے بھی وہ امام ہیں، علی مولا کے بھی امام ہیں، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا میری ساری امت میں اگر سب سے بڑا کوئی نرم دل ہے تو اس کو صدیق اکبر کہتے ہیں. وہ جو سب سے بڑا نرم دل تھا، جب نبی کی عزت کی بات آئی نا تو انہوں نے یمامہ کے میدان میں 40,000 کو گاجر مولی کی طرح کٹوا دیا تھا، ٹوٹے کروا دیے تھے. یہ ہے دین نبی کی غیرت. کہاں کا تمہارا فلسفہ ہے. اور مجھے حیرت ہوتی ہے ان ملاؤں پر، ان سرکاری اونٹوں اور گھوڑوں اور خچروں پر جو حکومتی ٹٹو بنے ہوئے ان کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں. جب چاہیں اپنی مرضی کے بیان دلوا دیں. تمہارے یہاں سیال کوٹ میں بھی ہوں گے، ہر جگہ ہوتے ہیں. وہ یزید کے دائیں بائیں بیٹھنے والے بھی کچھ ایسے ہی تھے جنہوں نے نبی علیہ السلام کا خاندان اجاڑ دیا تھا. ابھی کچھ وقت پہلے اسلام آباد میں کانفرنس ہوئی، میں نے وہاں کئی داڑھی والوں کو بیٹھے دیکھا، داڑھی منڈوں کے سامنے ہاتھ باندھ کر. جب دیکھا تو مجھے اقبال کا وہ کلام یاد آ گیا. اقبال نے کہا تھا، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، اور فتنہ ملت بیدا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے، جو امت کو حکمرانوں کا غلام بنائے. اقبال نے کہا اس کی امامت تو امت کے لیے فتنہ ہے.
ایسے تجھے کئی ملیں گے جن کی آج آ کے دوڑیں یہ ہے کسی طرح کسی سرکاری گھوڑے کے دفتر میں کسی جگہ بیٹھک میں ہماری حاضری لگ جائے، اور ہم یہ کہتے ہیں دنیا کے کسی جگہ حاضری نہ لگے پر گنبد خضرا میں حاضری ہونی چاہیے۔ اب میں بات ختم کرتا ہوں، پھر ادھر دیکھو، صحابی کو ماں نے کہا سعد کو کہ یا انہیں چھوڑ دے یا پھر میں ابھی مرنے لگی ہوں۔ سعد بن ابی وقاص نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ماں یہ ہے محبت رسول علیہ السلام، یہ ہے میرے نبی نے فرمایا تھا کہ باپ ماں سب بعد میں ہیں، ہماری محبت پہلے ہے، یہ ہے۔ سعد نے کیا کہا؟ سن کے تو فوراً ہتھیار ڈال دیے، فوراً ماں کو کہا ٹھیک ہے امی جی تساں جو آکھیا میں چھڑ دیتا نہیں ہو نہیں۔ سعد نے کیا کہا؟ سعد نے بڑے حوصلے سے سعد نے کہا ماں کیا بات کرتی ہے، تیری تو ایک جان ہے، لو کانت لک الف نفس فخرجت نفسا نفسا ما ترکت محمدا و دین محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں بالکل دھیمے سے بات کر کے ترجمہ ختم کر رہا ہوں۔ سعد نے کہا ماں تیری تو ایک جان ہے جس کا تانا دیتی ہے، جس کا ڈراوا دیتی ہے، میری 1000 مائیں ہوں، ایک ایک کر کے میری 1000 مائیں نکل کے مر جائیں مجھے برداشت ہے، پر سونے کا دامن نہیں چھوڑ سکتا، حضور کو نہیں چھوڑ سکتا۔ بس قدر نبی دا ہے کی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سوگے وچ مدینے۔ سیالکوٹ کا اقبال بولا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، ہر کہ عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بردر گوشائے دامان اوست، سوز صدیق و علی از حق طلب، ذرہ عشق نبی از حق طلب، زان کے ملت را حیات از عشق اوست، برگ و ساز کائنات از عشق اوست، روح را جو عشق او آرام نیست، عشق او روزیست کورا شام نیست، خیز و اندر گردش آور جام عشق، در کوہستان تازہ کن پیغام عشق۔ اقبال اٹھا، اقبال نے کہا او حضور کا کلمہ پڑھنے والوں سنو سنو، عشق نبی کیا ہے۔ میں نے ابھی ایک لفظ شروع میں بولا تھا، ہم ہوا میں نہیں، میں وہ سب سامنے رکھ کے بولا۔ میں نے کہا تھا 7 بر اعظم پوری دنیا کی کروڑوں اربوں خربوں نعمتیں ایک طرف ہوں تو حضور کے عشق والی محبت والی ایک نعمت بڑی ہے۔ اقبال کیا کہتا ہے؟ اقبال کہتا ہے عشق نبی کتنی بڑی دولت ہے، فرمایا جس کو مل جائے تو وہ کتنا امیر ہو جاتا ہے بتاؤں؟ اقبال کہتا ہے اتنا امیر ہو جاتا ہے کہ یہ 7 بر اعظم کی مشرق سے مغرب تک کی دنیا اس کے دامن کے ایک کونے میں آ جاتی ہے، پورے دامن میں نہیں۔ کہا یہ ساری کائنات نا اتنی چھوٹی یہ حضور کے عشق کے سامنے کہ ایک کونے میں آ جائے گی، سمجھ آگی؟ تو فرمایا اس لیے راتوں کو اٹھ کے حضور کا غلام جاگ گے نا، کبھی رب سے نبی کا عشق مانگا کر، سر جھکا کر مانگ لے عشق نبی اللہ سے، جذبہ سیف الہی زور علی اللہ سے، عشق ختم الانبیاء تیرا اگر سامان ہے، زندگی کا ہر سفر تیرے لیے آسان ہے۔ یہ اقبال کا کلام ہے، تمہارے سیالکوٹ کا ہے تمہارے سیالکوٹ کا، رہتا اب ہمارے لاہور میں، اس واسطے ہم تم سے زیادہ پڑھتے ہیں اقبال کو۔ ہم نے اقبال کا 1448 صفحات کا، میں بول رہا ہوں 1448 صفحات کا جو کلیات اقبال فارسی والا ہے نا، اردو والا نہیں۔ ہمیں اب لے آؤں تو یہ سکولنگ والے اور تمہارے کالجنگ والے یا ہیں یہ یونیورسٹیز کے کاکے، یہ بے شک پی ایچ ڈی کیوں نہ کر کے آئیں، آکسفرڈ سے پڑھ کے آئیں یا امریکن کسی یونیورسٹی سے پڑھ کے آئیں یا آسٹریلیا سے پڑھ کے آئیں، ان کو ہمارے سامنے بٹھاؤ، یہ اقبال کے اردو والے کلام کو اگر سمجھا دیں تو ہماری زبان کاٹ دینا۔ اردو والا کلام، اردو والا، ان کی جانیں بنا اقبال کیا کہتا رہا۔ اور ہم نے اللہ کے فضل سے یہ بچے کھڑے ہیں یہاں طالب علم 2-3، میں نے اقبال کا فارسی والا کلام 1448 صفحات کا وہ پورا پڑھا ہوا ہے اور ہم نے اپنے مدرسے کے بچوں کو سبق میں پڑھایا ہوا ہے، سمجھ آگئی؟ اور میں فارسی کو یوں پڑھوں گا،
یوں پڑھوں گا ملت اور رفت چون آئین ز دست مثل خاک جزائی و از ہم شکست ہستی مسلم ز آئین است و بس باطن دین نبی است و بس برگ گل شد چون ز آئین بستہ شد گل ز آئین بستہ شد گل دستہ شد نغمہ ضبط صدا پیداستے ضبط چون رفت صدا کو غاستے در گلو ما نفس موجے ہواست چون ہوا پابند نے گردت نواست تو حمیدانی کے آئین تو چیست زیر گردوں سر تمکین تو چیست اے ظہور تو شباب زندگی جلوہ تعبیر خواب زندگی منشب صدیق را دی دم بخاب گلز خاک راہ اونچی دم بخاب. ہم نے ایسے پورا اقبال کو پڑھا ہوئے تو اس واسطے ہاں میری یہ اوکھی باتیں نہ بھی سمجھ میں آئے نا. اقبال کہتا ہے ادھر سن اقبال کیا کہتا ہے اقبال کہتا ہے حضور تو ہیں ہی ورا الورا جو ان سے عشق کر لے کیا ہو جاتا ہے. اقبال کہتا ہے جو ان سے عشق کر لے نا اقبال کہتا ہے عاشقان اوز خوباں خوب تر اللہ 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 خوش ترو زیبا ترو محبوب تر. اقبال سے کسی نے پوچھا دنیا میں سونا کون ہوتا ہے. اقبال نے کہا بتاؤں کہا ایک تو سونا ہے زہرا کا بابا اور دوسرا وہ سونا ہے جس نے اس سے عشق کر لیا ہے. بس دو ہی سونے اقبال کے. تیسرا سونا اقبال کہتا ہے میں نے سارا یورپ دیکھا میں نے انگلستان کو دیکھا میں نے جرمن کو دیکھا میں نے گوری چمڑی والوں کو ٹکا کے دیکھا پر میں نے دیکھا ان میں دو چیزیں نہیں ہیں. اقبال کیا فرمایا ایک تو وہ سونے نہیں دوسرا ان کے اندر جرت نہیں ہے دلیر نہیں ہے بزدل ڈراکل اور دوسرا سونے نہیں ہے. میں نے کہا اقبال ہیں تو بڑے گورے. کہا نہیں ہو اس کو تو سونا نہیں کہتے سونا دیکھنا ہے. کہا آ تجھے دکھاؤں مدینے میں رہتا ہے اور حضور کا ہے نام کیا ہے. کہا بلال کہتے ہیں وہ ہے سونا. تو کون سے سونے دوں. اقبال نے کہا میں نے سارا یورپ دیکھا اور آگے یہ بھی بتا دوں اسکول میں نے بھی پڑھا ہے. میں تو ایک دیہات پنڈ سے 5 جماعتیں بھی نہیں پڑھ کے آیا تھا. میں نے آ کے میٹرک ایف اے بی اے ایم اے ماسٹر ایم فل سب کیا اس دین کی برکت سے. لیکن آگے یہ بھی بتا دوں سن ادھر میری بات سن. اقبال کہتا ہے سوئے طیبہ سفر بے کارواں میں. اقبال کہتا ہے بس لوگوں سب چھوڑو دیوانے بن جاؤ اور مدینے کی طرف چل پڑو. دیوانے مدینے کی طرف چل پڑو. اور اقبال سے کسی نے پوچھا اقبال یہ تجھے محبت کہاں سے ملی یہ تجھے عشق کہاں سے ملا. اقبال کہتا ہے یہ مجھے اپنے گھر کی چوکھٹ سے ملا ہے. سمجھ آ گئی. اس واسطے بلکہ ہماری جو مائیں بہن بیٹیاں اگر سن رہی ہیں تو ان کے لیے بھی اقبال کا پیغام ہے. کیا اقبال کہتا ہے اگر پندے سے درویش پیدیری ہزار امت بمیرت تو نہ میری. اقبال کہتا ہے میری ماں اے میری بہن ہے میری بیٹی یہ امت مسلمہ کی مستورات اگر تو اقبال درویش کی ایک نصیحت سن لے نا ایک نصیحت تو میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں. کیا کہا 1000 امتیں تو مر سکتی ہیں پر تو مر کے بھی زندہ ہو جائے گی. تو نہیں مرے گی. کیسے اقبال وہ طریقہ کیا ہے. اقبال نے کہا بطول باشو پنہا شو عظیم آسر کا زہرا کی نوکرانی بن جا زمانے کی آنکھوں سے چھپ جا. پھر کہا کہ در آغوش شبیر بگیری تیری گود میں بھی کوئی حسین کا غلام پیدا ہو جائے گا. ایک اور کلام ہے یہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے اگر سن رہے نہیں تو آپ سن رہے تو آپ سناؤ جا کے. کیا اقبال اپنی امت کی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے کہتا ہے. اقبال کہتا ہے زی شام میں ماں بیروں آور سحر راہ اے میری ماں بہن بیٹی اب ہماری شام میں سے صبح پیدا کرو. ہماری شام میں سے. اقبال شام سے کیسے صبح پیدا ہوگی. کہا بقرآن باز خاں اہل نظر رہا. کیسے پیدا ہوگی. کہا اے میری ماں بہن بیٹی اپنے بچوں کو قرآن پڑھا دے. پھر شام سے صبح نکلے گی. کیسے. کہا تو میدانی کے سوزے قراتے تو دیگر گوں کرد تقدیر عمر را. کہا اے امت کی بہنوں ماؤں بیٹو بہنوں بیٹیوں کہا تو ہی تو تھی مدینے میں تو نے قرآن پڑھا تھا تو عمر کا دل بدل دیا تھا. مکے میں تو نے قرآن پڑھا تھا اور عمر کا اندر انقلاب آ گیا تھا. عمر ادھر سے اٹھ کے تو ادھر سرکار کا غلام بن گیا تھا. یہ ہے قرآن کی پاور. تو میرے نبی علیہ السلام کا فرمان بالکل جلدی سے حضور نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ. ادبوا اولادکم علی ثلاث 3 باتیں سکھاؤ اپنی اولاد کو. حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. اپنی اولاد کو اپنے نبی کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ اور اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا سکھاؤ.
یہ ابھی میں ایک عزیز ان کے گھر بیٹھا تھا، وہاں بھی یہ بات میں نے کی. اب تو جدھر جاؤ جہاں جاؤ میں تو حیران ہوتا ہوں. اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، ہم نے اپنے گھروں میں یہ سب کر کے دیکھا ہوا، آزمایا ہوا، ہم نے اس کا نتیجہ بھی دیکھا ہے. اب تو جہاں جاؤ نا تو پہلے تو ٹی وی نے بڑا غرق کیا تھا، اب جس طرف دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے ان کے ہاتھوں میں موبائل پکڑے ہوئے ہیں، اور اس پر کیا دیکھ رہے ہیں کیا نہیں دیکھ رہے. اب ان بچوں کو تمیز ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے اوپر آپ نے نعت لگائی ہوئی ہے، نعت کے نیچے کوئی ایسا پروگرام آیا ہوا ہے کہ جو بڑا خطرناک ہے، زہر قاتل ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں موبائل تھما دیے اور بیڑا غرق کر دیا. اور جب تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں کو کھینچ کھچ کے میٹرک تک پہنچ جاتے ہیں، پھر وہ قابو ہی نہیں آتے، پھر روتے دھوتے ہیں اور ترلے مارتے ہیں ادھر ادھر کہ کسی طرح سمجھا دو ٹھیک ہو جائیں. نہیں پھر نہیں. ہاں جب سمجھانے کا تربیت کا ویلا تھا وہ تم نے گما دیا، تباہ کر دیا. اس واسطے میرے عزیزو، حضور کی محبت اپنے بچوں کو پڑھاؤ سکھاؤ. اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے، گھر میں ہمیشہ سرکار کا ذکر کرو، حضور کی نعت پڑھو، سرکار کی عزتوں عظمتوں کی باتیں کرو، اپنے گھر میں بیان کرو. یہ سن کے جا کے گھر والوں کو بتاؤ. ہاں گھر میں اگر بندہ ہر وقت گاڑیوں کی بات کرے گا نا تو گھر کے بچے کے اندر گاڑیوں کی محبت ہوگی، دنیا کی پیسے کی جو بھی کرو گے اس کی محبت ہوگی. اور اگر گھر والوں کے سامنے ہر وقت تم بات حضور کے دین کی کرو گے نا، ہاں تو اللہ کے فضل سے پھر وہی اثرات نظر بھی آئیں گے. ایک دن میں مغرب کی نماز پڑھ کے بیٹھتا ہوں، کوئی عشاء کے لیے کوئی 9 ساڑھے 9 بجے اس طرح اٹھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، پھر بیٹھ جاتا ہوں، 1 بجے تک رات پڑھتا رہتا ہوں. تو میں اٹھا عشاء کی نماز کے لیے، موبائل ایک جگہ بیل بند کر کے میں رکھ دیتا ہوں. میں نے موبائل اٹھایا، صرف دیکھا تو میسیجز آئے ہوئے تھے، ایک ویڈیو کلپ آیا ہوا تھا جس میں میرے نبی علیہ السلام کی امی جان سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کونین حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار شریف کی ویڈیو تھی، وادی ابوا کی. تو میں نے وہ دیکھی تو میں اپنے وہ گھر کے یعنی بیڈ کے پاؤں کی طرف یہاں سے اڑ کے ذرا نیچے ہو کے بیٹھا، یعنی میں اٹھ رہا تھا وہاں بیٹھ کے، تو میں وہ دیکھ کے رو پڑا. میں روتا گیا اور دھاڑے مار کے رونے لگ گیا. وجہ اس کی کچھ تھی، اب میں وہ ساری، ہمارے یہاں الحمدللہ میرے گھر میں ہر جمعرات والے دن رات عشاء کے بعد خود بیٹھ کر لمبا ختم شریف پڑھتا ہوں. اپنے گھر کے سب بچوں کو بٹھاتا ہوں، میرے بھتیجے ہیں بھتیجیاں ہیں، میری اپنی بچیاں ہیں، بٹھا کر ہم ختم شریف پڑھ کے درود و سلام پڑھ کے ہر جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات کو ہم نبی پاک علیہ السلام کے والدین کریمین کی بارگاہ میں ثواب پیش کرتے ہیں. ہمارے گھر ہر ہفتے حضور کے والدین کی شان کی محفل ہوتی ہے، اور ہمارے مسجد اور مدرسے میں ہر جمعے کے بعد ختم شریف اور اس کے بعد باقاعدہ سرکار کے والدین کے اصالے ثواب کا پروگرام ہوتا ہے. اور سالانہ ہر 27ویں شب کو رمضان شریف میں ہم نبی علیہ السلام کے والدین عظمت والدین مصطفیٰ کانفرنس کرتے ہیں، بہت بڑا جلسہ کرتے ہیں. وجہ میرے سامنے کوئی میرے ماں باپ کو عزت دے نا، مجھے بڑا پیارا لگتا ہے. تو جو زہرا کے بابا کے ماں باپ کی شان بیان کرے تو اس پہ کرم مدینے کا تاجدار فرماتا ہے. اس پر بھی بڑی دلیلیں ہیں، بڑا لمبا مواد ہے، ابھی نہیں ہے. برحال میں نے وہ دیکھا، ہماری ایک نسبت ہے الحمدللہ. میں نے اپنی ان آنکھوں میں اس شہادت کی انگلی سے طیبہ نگر کی جگہ جگہ کی خاک شریف کا سرما لگایا ہوا ہے. ہاں ہم نے یہ نہیں کہ ہوا میں کہا، ہاں وہ اقبال نے کہا تھا خاک کے سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. تو میں نے شہادت کی انگلی سے مدینہ شریف کا سرما ایسے لگایا ہوا ہے اپنی انگلیوں آنکھوں کے اندر، اللہ کا فضل ہے. تو برحال میں رویا تو میری بچی 4 سال کی بچی وہ پیچھے بیٹھی میری پیٹھ پیچھے دیکھ رہی تھی. اس نے سارا منظر دیکھا، خاموش بیٹھی رہی، میرے ساتھ نہیں بولی. میں برحال رو دھو کے اٹھ گیا، وضو کیا، تازہ نماز پڑھی. میں نماز پڑھ رہا تھا، میرا چھوٹا بھائی آ گیا. اب اتنی سی بچی چھوٹی سی، ابھی اس کو ہم نے سبق نہیں شروع کروایا، اب آ کے میں نے سبق شروع کروایا 4 سال 4 ماہ اور 4 دن پر. ابھی آ کے ہم نے اس کو بسم اللہ شریف شروع کروائی، اب آ کے. لیکن تب نہیں تھا. اس چھوٹی سی بچی نے، میں سن رہا ہوں نماز پڑھ رہا تھا، اس نے میرے چھوٹے بھائی کو کہا، اس نے کہا چاچو ابھی تھوڑی دیر پہلے بابا جی رو رہے تھے. اس نے کہا کیوں رو رہے تھے؟ اب بابا جی کو مدینہ شریف یاد آ رہا تھا. تو پھر بچی نے کہا کہ میں نے پھر بہت دعا کی کہ اللہ پاک نا بابا جی کو مدینہ شریف لے جائیں. سمجھ آ گئی یہ بات کی بچی نے. اب میں نے اس کو پڑھایا نہیں، میں نے کر کے دکھایا اور اس کے دماغ میں بیٹھ گیا. پھر اللہ کی قسم شاید میں نے زندگی میں اس عمر میں اتنا میں نے کسی نے دیکھو، میں انکار نہیں کرتا دنیا میں بڑے بچے ہیں، میں نے اتنی سی عمر میں نے اپنی زندگی میں بچہ نہیں دیکھا جو قدم قدم پہ مدینہ شریف کا نام کرے لے. وجہ کیا ہے؟ ہم نے گٹی جو دی ہے، میں نے مدینے کی عجبہ کھجور چبا کر اس کو کھلائی، آب زمزم منہ میں ڈالا دنیا میں آتے ہی. کیوں؟ میں نے کہا جب ہوش سنبھالنا تو ایک ہی مشن ہے زندگی کا، کیا؟ مدینے والے کی نعت پڑھنی ہے.
میں نے وہ پیدا ہوئی آج کے لمحے تک میں نے میری 2 بچیاں اللہ نے مجھے دی زہرا کے جوڑوں کا صدقہ خدا بند متعال نے دی. میں نے اتنا سا کھلونا کبھی لا کے نہیں دیا. لیکن جب بچی پیدا ہوئی تو میں 2 جلدوں کی امام سیوطی کی عربی کی خصائص کبریٰ کتاب خرید کے لے آیا. دوسری بچی پیدا ہوئی تو میں شمائل ترمذی، یہ میرے پاس ابھی بھی رکھی ہے، یہ شمائل ترمذی اس کے لیے تحفے میں خرید کے لے آیا. کیوں؟ میں نے کہا ابھی تو اس کو نہیں پتا، جب یہ بڑی ہو جائے گی نا بٹھا کے کہوں گا بچے ہو تساں دنیا تے آئے پیدا ہوئے تھوڑے واسطے تھوڑے بابے نے یہ تحفے خریدے سن. بیٹھو تو میں پڑھاؤں یہاں بیٹھو پڑھاؤں. پھر کیا ہوا 2-4 دن گزرے. میں رات 1 بجے اٹھتا ہوں پڑھ کے، اس کے بعد کو 1:30 بجے 2 بجے سوتا ہوں. فجر کی اذان سے بھی آدھا گھنٹہ پہلے اٹھتا ہوں. پھر مدرسے چلا جاتا ہوں، زور پڑھ کے آ کے کھانا کھاتا ہوں. پھر اس کے بعد گھنٹہ سوتا ہوں، دن کو 1 گھنٹہ تقریباً، کو 2-2.5 گھنٹے رات کو، 1 گھنٹہ دن کو. تو میں دن کو لیٹا، جیسے ہی کمرے میں دروازہ بند کیا، لائٹ بند تھی، بیٹی بچی وہ اوپر سے آئی نیچے، دروازہ کھول کے مجھے کہتی ہے بابا جی. میں نے کہا جی پتر. تو کہتی ہے بابا جی مجھے بہت مدینہ شریف یاد آ رہا ہے. میں نے کہا پتر پھر؟ کہتی ہے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے بابا جی. خدا کی عزت کی قسم میں یہ اپنے گھر یہ دیکھا. ہٹا دو ٹی وی، ہٹا دو موبائل، یہ دنیا سے بیگانہ کر دو اپنی اولاد بچوں کو، اور انہیں نبی علیہ السلام کی محبت میں غرق کر دو. پھر کل مر کے منو مٹی کے نیچے قبر میں اترو گے نا، تمہاری قبر پہ کھڑے ہو کے تمہارے یہ بچے عشق نبی کا ترانہ گنگنائیں گے. سمجھ آ گئی؟ تو اس واسطے یہ عمر، یہ چھوٹی، یہ عمر، یہ بھی پیچھے ہمارا یہاں بچہ میرا بھتیجا کھڑا ہے، یہ بھی بالکل یہ پیچھے یہ کھڑا ہے، یہ بچہ، اس کو میں نے بند کمرے میں اپنے گھر میں حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، یہ میرا بھتیجا ہے، میں نے 4 ٹانگوں پر جانور بن کے حضور کی سنت ادا کرنے کے لیے کہ حضور امام حسن و حسین کو اپنے مبارک پشت پر بٹھا کے ایسے گھماتے تھے، میں نے بچوں کو یوں اپنی پشت پہ بٹھا کے اپنے گھر کے بند کمرے میں گھومتا تھا سنت پہ عمل کرنے کے لیے. لیکن دوسری طرف یہ نماز میں کوتاہی کر دیں، میں ان کی ہڈیاں توڑ دوں، میں گھر کی دہلیز سے قدم اندر رکھ دوں، ان کے سانس نہ خشک ہو جائے. کس کام کی ہے یہ اولاد؟ کیا کریں گے ہم اس کو؟ کہاں لے جائیں گے اسے جب ان کے سینے بنجر ہو جائیں گے، جب ان کی پیشانیاں سجدہ ریز نہ ہو، یہ اللہ کے حضور سجدے سے بیگانہ ہو جائیں. ہم نے اس اولاد کو کہاں لے جانا ہے جب ان کے دل و دماغ پر اس کے نبی کا جھنڈا نہ لے رہا ہے؟ ہم نے اس اولاد کا کیا کرنا ہے؟ ہمارے اس اولاد کے کس کام کی ہے؟ ہم نے تو لوگوں کی سوچی ہوتی ہے بچے پیدا کریں گے، پڑھائیں لکھائیں گے، پھر بڑے افسر بنیں گے، کما کے دیں گے. رب کعبہ کی قسم کبھی اولاد سے یہ سوچ بھی نہیں آئی، اس دماغ میں خیال بھی نہیں آیا کہ ہم نے اس اولاد کا کمایا کھانا ہے. او نا بھائی نا، ہمارا مقصد زندگی کا یہ ہے ان بچوں کے رگ و ریشے میں، ان کے لولو میں، ان کے خون کے قطرے قطرے میں مدینے والے کے عشق کی ہم نے آگ دوڑا دینی ہے. بس یہ ہو گیا تو زندگی کا مقصد پورا ہو گیا، زندہ رہنے کا مقصد پورا ہو گیا. اس واسطے میرے عزیزو یہ آپ سب کو دعوت ہے، جو جوان بیٹھے، بزرگ بیٹھے، بچے بیٹھے. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا وہ میں پیچھے ایک عزیز بیٹھے، ان کے آگے بچی بیٹھی ہے. میں جب آ کے بیٹھا میں نے اسے دیکھا نا، اللہ اس ہمارے عزیز کو بھی کروڑوں برکتیں دے. یہ جو بیٹھی بچی ہے، اللہ ایسے مدینے کے تاجدار کے جگر کے ٹکڑے سیدہ زہرا پاک کی غلام بنا دے. ہماری تو یہ دعا ہے. میں نے ابھی دیکھا تو مجھے فوراً اپنے گھر کو یاد آ گیا. وہ میں کئی بار پڑھ رہا ہوتا ہوں، بچی آ جاتی ہے، بابا جی پہلے میری بات تو سنیں. میں نے کہا پتر جو میں پڑھ رہا ہوں یہ میرے ساتھ بیٹھ کے یہاں پڑھو تھا. سمجھ آ گئی؟ اور یہ نہیں کہ آج کہہ رہا ہوں، میں نے شاید 2-2.5 سال کی عمر میں جب ابھی وہ توتلی زبان سے بولتی تھی، میں نے تب بھی یہ پوری حدیث اس کو پڑھائی، پوری رات کو. ایک دن 1 بجے 1:30 بجے کا ٹائم ہوگا، کون سی؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم ان اللہ اختار اصحابی علی جمیع العالمین سوى النبیین والمرسلین واختار لی منہم 4 ابا بکر وعمر وعثمان وعلی.
فجعلهم خیر اصحابی وفی اصحابی کلہم خیر. میں نے ایک ایک جملہ توڑ کے اپنی بچی کو رات کے 1-2 بجے سارا پڑھا دیا. میرے پاس میں نے کہا بیٹھ پترا یہاں بیٹھ کے یہاں بیٹھ, ایسے ہم پڑھا. حالانکہ دیر لگتی ہے, میرا ٹائم, کوئی بات نہیں. کیوں؟ مجھے میرا ایمان ہے, میری آنکھیں دیکھیں نہ دیکھیں, میری آنکھیں بند ہو جائیں, پر آج کی رات کے لمحے کی پڑھائی حدیث کا کل انشاءاللہ اثر ضرور نظر آئے گا. سمجھ آ گئی؟ اس واسطے دعوت ہے میری آپ سب کو. بالکل یہ جو ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, ہاں وہ جہلم والا لنگور بھی پتا کیا کہتا ہے؟ ہاں وہ کہتا ہے حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں صحابہ جو حضور سے محبت کرتے تھے نا, وہ محبت تکڑی ہیں تھے, وہ محبت آج کے بریلویوں میں ملے گی. کہتا ہے آج کے بریلویوں میں. سمجھ آ گئی؟ ہاں سچ زبان پہ آئی جاتا ہے. تو بہرحال ہم یہ کہتے ہیں ہم کوئی اپنی دعوت نہیں دے رہے, جو بھی آیا ہے جو بھی آیا. اب دیکھیں کیسے میرے عزیز باہر سے اندر کو کشاں کھچے آ رہے ہیں. میرے عزیزو, تھوڑی دیر پہلے بھی تو یہی کلام ہو رہا تھا, کاش کہ اب گلی پہ کھڑے ہونے کے بجائے اندر تشریف رکھتے. حضور کا, حضور کی شان کا یہ نغمہ, یہ صدا سنتے. کاش شاید میری قوم کا سویا ضمیر جاگ جائے. میں لاہور سے سفر کر کے یہاں کے بیٹھوں اور ابھی یہاں سے بول کے واپس لاہور جاؤں گا. جمعے کی شام میں یہاں سے گیا, تقریباً 3 گھنٹے کے لگ بھگ خطاب پتن سین میں کر کے صبح پھر میں گھر سویا نہیں جا کے. میں نے چائے کا کپ پیا, پھر سستی آ رہی تھی, ایک کعوے کا بڑا مگا بنا کے وہ پیا, غسل کر کے تازہ ہو کے میں پھر مدرسے جا کے ان کو پڑھانے بیٹھ گیا, پھر ان کو جا کے اسباق پڑھائے. سمجھ آ گئی؟ تو مجھے کچھ نہیں ہوا, ابھی پھر آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. ابھی جائیں گے, ہو سکتے ہم 3 بجے پہنچیں, 4 بجے پہنچیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ نیند بھی ہوتی رہے گی. وہ مر کے قبر میں جب اترو گے صدیوں نیچے رہو گے. آج جاگ لو سونے کے نام پہ, اور جاگو بھی یہ نہیں کہ غفلت میں, ہاں غفلت میں ادھر ادھر دھیان کر کے نہ جاگو, ذہن حاضر رکھ کے جاگو. پھر ہوگا کیا؟ قدر یوسف دا معلوم ہویا, بھائیاں مصر گیا نو. پہلے تو انہوں نے اٹھا کے کنویں میں ڈال دیا تھا, لیکن جب مصر کے تخت پر دیکھا تو پھر کہا یوسف تم اچا ہے سڑے تو ہیں. قدر یوسف دا معلوم ہویا, بھائیاں مصر گیا نو. او سجنوں, قدر سونے نبی دا معلوم ہو سی قبراں وچ پیا نو. قبر میں جاؤ گے سب معلوم ہو جائے گا. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا. اور ہمارے مدرسے کی اسمبلی میں روزانہ صبح یہ پڑھا جاتا ہے, اور ہم نے اپنے مدرسے کے اندر کچھ شاید میرے خیال میں کچھ 70,000 کا فلیکس بنا کے متھے پہ لگایا ہوا ہے. اوپر ایک شعر لکھا ہوا ہے متھے پہ, گنبد خضرا شریف, اور آگے متھے پہ شعر لکھا ہوا ہے اندر داخل ہوتے ہی. اور ہمارے گیٹ سے وہ دعوت اسلامی کے کنز المدارس بورڈ کے صدر حاجی جنید آئے پوری ٹیم لے کر. دعوت اسلامی ہماری ایک پوری دنیا کی عالمی بڑی تنظیم ہے, اللہ اس کو سلامت رکھے, آباد رکھے. ہمیں اس تنظیم سے بھی محبت ہے, اور اس تنظیم کے امیر درویش خدا مست الیاس ستار قادری سے بھی محبت ہے. ہاں وہ سنی عقیدے کا ترجمان ہے. یہ واضح سن لو, میرے دل میں وہ رہتے ہیں, اس واسطے واضح. اور اپنا جو وہ حاجی جنید تاری آئے, تو وہ جب آئے ہمارے داخل ہوئے گیٹ سے اندر آئے, مجھے بیٹھے لائبریری, مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب تھوڑے تے گیٹ تو اندر وہی آوے گا جڑا کو پکا ٹھکا سننی ہوے گا. میں جی او کی میں تو اندازہ لایا, ہاں وہ ایویں کہ تھوڑے گیٹ دے اوتے لکھے ہے, ایک لکھا ہے مرکز اسلام جامعۃ الامام الرضا, دوسرا کا جو یہاں رہ جائے گا نیچے لکھا ہے جامع مسجد سنی حنفی بریلوی. سمجھ آئی؟ اس کے نیچے سے تو وہی اندر آ سکتا ہے جو اوپر والے ترانے کو اور نغمے کو مانتا ہوگا. سمجھ آ گئی؟ اور مزید جو کسر رہ جائے گی نا, ہم نے متھے پہ لگایا, کیا ہم نے لگا انہیں جانا. میں فجر کو جاتا ہوں جب 6-6:30 بجے وہاں مدرسے, تو اس کو دیکھ کے گنبد خضرا شریف کو ایسے ہی کہتا ہوں, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. جیو تو حضور کے لیے, مرو تو حضور کے لیے, قبریں بھی روشن ہو جائیں گی.